جب ضرورت پڑتی تھی اذان کی تو ان کے بڑے بیٹے حسن اذان دیتے تھے. آج کربلا کے میدان میں تو میرا بڑا بیٹا ہے، جا اکبر اذان دے. 3 دن کی پیاس ہے، 7 محرم کو پانی بند ہوا تھا اور تم تو پانی پی پی کے بیٹھے ہو. اس کے باوجود بھی بے تابی ہے. جنہوں نے 3 دن سے پانی نہ پیا ان کی پیاس کا عالم کیا ہوگا. اکبر اذان پڑھے آئے، جب جانے لگے فرمایا حسین نے میدان کا بھی حال دیکھ لینا، جائزہ لے لینا. اذان پڑھی، پڑھنے کے بعد جب نگاہ ڈالی نا کسی کی ہچکیوں کی آواز کانوں میں آئی. جب ہچکیوں کی آواز کانوں میں آئی نگاہ اٹھا کے دیکھا کوئی پردہ دار خاتون ہے. پردہ دار خاتون اپنے دوپٹے سے زمین کو صاف کر رہی ہے. حضرت علی اکبر گئے، کہنے لگے مائی اس پردیس میں جنگل میں تیرا کیا کام ہے اور تو کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے؟ کوئی جواب نہ ملا، واپس آ گئے. باپ نے پوچھا بیٹا دیکھا میدان؟ جی. کیا دیکھا؟ کہا سب کچھ دیکھا لیکن ایک عجیب معاملہ دیکھا. کون سا معاملہ؟ ایک خاتون ہے صفائی کر رہی تھی اپنے دامن سے. اتنا سنا امام کی آنکھیں برسنے لگی اور روئے نا. حضرت علی اکبر کہنے لگے بابا کیوں روئے؟ آپ فرمانے لگے اکبر تجھے سے خاتون اجنبی کہہ رہا ہے. وہ اجنبی خاتون نہیں بلکہ میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، جو کربلا کے میدان میں اس لیے صفائی کر رہی ہیں اپنے آنچل سے کہ حسین جب زخموں سے چور ہو کے زمین پہ آئے نا تو میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو. یار یہ رشتہ ہے ماں کا اولاد کے ساتھ، یہ رشتہ ہے خون کا خون کے ساتھ. آج ماں کے احساس ہمارے سینے میں دفن ہو کے رہ گئے اور ان کا احساس دیکھو. میرا بیٹا زمین پہ آئے تو کوئی کنکر نہ چبھے. ایک وقت تھا صبح کا سویرا ہوا، سورج نکلا تو حضرت حر کی بیٹی اچانک بچی تھی، عمر 8 یا 7 سال تھی، ٹہلتے ٹہلتے خیموں کی طرف آ گئی. دور سے خیمے دیکھے، بچے ہوتے ہیں نا کچھ عجیب چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف جاتے ہیں کیا، انہیں اس سے مطلب نہیں کس کا خیمہ. دوڑتے دوڑتے آئی نا خیمے حسین کی طرف. اس نے خیموں کی طرف دیکھا، سب عبادت میں مصروف ہیں، کوئی تلاوت میں مصروف ہے. بچی اٹھی سیدہ زینب کے قریب آئی نا قریب میں جا کے بیٹھ گئی. سیدہ زینب قرآن کی تلاوت فرما رہی ہیں. جب قریب آئی آپ نے اجنبی بچی کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا بیٹی کہاں کی رہنے والی ہو، ہمارے خیمے میں کیسے آئی ہو؟ بچی نے اشارہ کر کے کہا مائی وہ جو سامنے خیمے نظر آ رہے ہیں میں اس خیمے میں رہنے والے حر کی بیٹی ہوں. میرا باپ قافلے کا سردار ہے، سپہ سالار ہے فوج کا، میں اس کی بیٹی ہوں. اتنا سنا نا حضرت سیدہ زینب نے مسکرا کے کہنے لگی تب تو ہمارے گھر کی مہمان ہو. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں بیٹی ہمارا دستور یہ رہا ہے ہمارے دروازے پہ جب کوئی مہمان آیا ہے تو ہم نے اسے خالی نہیں بھیجا ہے، لیکن افسوس کیا کریں آج ہمارے گھر میں پانی نہیں ایک گھوٹ بھی. اگر پانی ہوتا تجھے پانی پلا دیتے، اگر ایک لقمہ روٹی کا ہوتا ہم تجھے روٹی کھلا دیتے. یہ بات آپ نے سیدہ اس نے حضرت زینب نے کہی حضرت حر کی بیٹی سے. اس کے بعد آپ کی نگاہ اٹھی، اچانک سامنے سے سیدہ سکینہ کا گزر ہوا. آپ نے حضرت سکینہ کو دیکھا، آواز دی بلایا، کہا بیٹی ذرا قریب آؤ. جب قریب آئی حضرت سکینہ آپ نے نگاہ ڈالی حضرت سکینہ کے چہرے پہ. آپ نے اپنے کانوں میں 2 بالی پہن رکھی تھی. حضرت زینب کہتی ہیں سکینہ جی پھوپھی کا یہ ہمارے گھر پہ مہمان بن کے آئی ہے اور کوئی مہمان ہمارے دروازے سے خالی جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم کچھ دینا چاہتے ہیں. حضرت سکینہ مسکرا کے کہتی کیا دینا چاہتی ہو پھوپھی؟ کہا بیٹی اپنے کانوں کی ایک بالی اتار دو تاکہ ہم اس کو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ تمہاری بالی پہنا دی جائے. حضرت سکینہ نے اپنے کانوں کی بالی اتاری ہے. سیدہ زینب نے حر کی بیٹی کو بالیاں دی ہیں. جب بچی واپس جانے لگی اللہ اکبر تب حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی یہ کربلا ہے، کبھی وقت ملے تو ہمارے مدینے آ جانا، تجھے ہم اپنے گھر کا اصول دکھائیں گے. ہم معذرت کے ساتھ تمہیں رخصت کر رہے ہیں، یہاں تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکے. بچی نے اتنا سنا ہے اس کو کچھ احساس ہوا اور کچھ نہ ہوا، وہ دوڑ کر کے اپنے خیموں کی طرف چلی گئی ہے. ادھر میرے امام نے اللہ اکبر اپنا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے. خطبے نے حضرت حر کے دل میں اثر کیا ہے، لیکن ڈر رہے تھے جائیں تو کیسے جائیں، اگر ان کو انہوں نے ٹھکرا دیا تو کیا ہوگا، اگر انہوں نے مجھ کو معاف نہ کیا تو کیا ہوگا. یہ سوچ کر کے اپنے فوج کے بیچ میں حضرت حر ہیں. اچانک سامنے سے آپ کی بیٹی کا گزر ہوا. جیسی بیٹی کا گزر ہوا نگاہ پڑی بچی کے کانوں پر، بلایا بچی کو کہنے لگے اے بیٹی جب ہم آئے تھے یہاں پہ تیرے کان میں بالی لگی، بتا تو صحیح یہ بالی کہاں سے لائی ہے. اتنی بات بچی نے سنی ہے، اشارہ کر کے کہتی ہے بابا وہ جو خیمے نظر آ رہے ہیں میں صبح ان خیموں میں گئی تھی بابا. جب میں ان خیموں کے اندر گئی میں نے عجیب حال دیکھا. ایک سفید بالوں والی خاتون تھی، انہوں نے اس پیار سے مجھے سینے سے لگایا. ماں میں جب ان کے قریب پہنچی تو ایسا لگا
لگا جیسے ماں نے اپنے آنچل میں سنبھال لیا ہو. میں ان کے قریب پہنچی تو بابا ان کے خیمے کی کہانی عجیب تھی. وہ کہنے یہ لگی ہمارے گھر میں پانی تک نہیں ہے, اگر پانی ہوتا تو پلا دیا جاتا. ان کے خیمے میں روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہیں تھا. بابا میں نے ایک پالنا دیکھا ہے, اس کے اندر ایک بچے کو دیکھا ہے, پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ سوکھ چکے تھے, وہ اپنی زبان کو سوکھے ہونٹوں پر پھیر رہا تھا. بابا اس خیمے میں اتنا پانی بھی نہیں ہے جب بچے کی پیاس بجھائی جا سکے. بابا وہ خیمے والے کتنے اچھے ہیں, جب واپس آنے لگی تو انہوں نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور کہا تھا کبھی وقت ملے تو ہمارے مدینے آ جانا, وہاں تیری خدمت کر کے غلام ہم تمہاری مہمان نوازی کا حق ادا کریں گے. اتنا سننا تھا حضرت حر کی چیخ نکل جاتی ہے. شہزادی کو سینے سے لگایا, فرمایا بیٹی جانتی ہے خیمے کس کے ہیں, وہ کون ہے جنہوں نے تجھے اپنے گھر میں بلا کر کے یہ پالیاں دی تھی. کہا بابا میں تو نہیں جانتی ہوں. حضرت حر کی چیخ نکلی, روئے بیٹی کو سینے سے لگایا, کہتے بیٹی آج اس قبیلے کا گناہگار میں ہوں, ان خیمے والوں کو روکنے والا میں ہوں, میں چاہتا ہوں ان سے معافی مانگو, لیکن ہمت جواب دے گئی ہے. تب آپ کی بیٹی نے کہا تھا بابا آپ نے پہچانا نہیں ہے, انہیں جانا نہیں ہے, دل سینے سے نکال دیجئے. اور وہ تو اتنے مہربان ہے, اگر دشمن کی بیٹی کو وہ پالیاں دے سکتے ہیں تو بابا اداس نہ ہو, جانا تیرا کام ہے, معاف کر دینا یہ زہرا کے لالوں کا کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ حضرت, واہ واہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. توجہ ہے, تیار ہیں بھی بیٹھنے کے لیے؟ ذرا بولتے مچل کے یا حسین. ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں, ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا, ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. بس اسی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو سنیں. بہت اچھا بھی حضرت, اتنی بات سنی نا, حضرت حر کے دل میں خیال آیا, چل ہمت کر, اگر تیری بیٹی کو خالی نہیں لوٹا سکتے تو حر تجھے کیسے خالی لوٹا سکتے ہیں. آئے, قدموں پہ گر گئے. آقا خطا میری تھی, راستہ میں نے روکا, آپ کا مجرم ہوں میں, مگر میرے حضور معافی چاہتا ہوں, کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ میرے حسین نے فرمایا نام کیا ہے؟ کہنے لگے حضور میرا نام حر ہے, اور حر کے معنی ہوتے ہیں آزاد کے. فرماتے سن, آج تک تو دنیا سے آزاد تھا, آج علی کے بیٹے نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے. یار کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فرماتے جا ہم نے تجھے آج جہنم سے آزاد کر دیا. حضرت حر نے اتنا سنا ہے, کہتے ہیں آقا پھر تو غلامی کا حق ادا کرنے دیجئے. کیا کرو گے؟ کا اجازت تو میں سر کٹانا چاہتا ہوں, آپ کی عظمت پہ اپنا خون بہانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میرے امام نے اتنا سنا, فرماتے حر جاؤ اپنے بچوں میں جا کے زندگی گزارو. کہتے ہیں نہیں آقا اب مجھے اجازت دے دیجئے, میں بتانا چاہتا ہوں اب تک میں تمہارے ساتھ تھا, اب میں حسین کے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. اب حضرت حر کو میرے حسین نے اجازت دی ہے, سوار ہوئے گھوڑے پر, پہنچے دشمنوں کے سامنے. دشمنوں نے دیکھا آگ ببولا ہو گئے. امیر ابن سعد کہنے لگا اسے مزہ چکھاؤ, ہمارا ساتھ چھوڑنے کی سزا کیا ہے اسے بتاؤ. ان کو اندازہ تھا حر کی طاقت کا, وہ جانتے تھے یہ کتنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. یار جو رات و دن جس کے بیچ میں رہے ہو وہ اس کا کون سا ہنر نہ جانتے ہوں گے. انہوں نے حضرت حر کی طاقت کے حساب سے ڈبل لوگ بھیجے حضرت حر کو قتل کرنے کے لیے, لیکن جتنے آئے تھے سب کے سب کٹ کے زمین پہ تڑپ رہے تھے. امیر ابن سعد نے کہا تھا اور تجھے ہو کیا گیا ہے کہ جب تو ہمارے بیچ تھا تو اتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, اب تم نے ڈبل کو گرا دیا تھا. اور کہتے تم نے پہچانا نہیں ہے, کل تک تمہارے ٹکڑوں پہ تھا, آج میں کربلا والے حسین کے ٹکڑوں پہ بننے لگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر. آخرکار تیروں کی بوچھار کی گئی حضرت حر پہ, زمین پہ آئے, شہادت کا جام پیا, یکے بعد دیگرے شہید ہوتے رہے, شہید ہوتے رہے, شہید ہوتے رہے. آخر میں جب باری آئی نا, اللہ اکبر, حضرت غازی عباس کہنے لگے حسین مجھے بھی اجازت دے دو. توجہ ہے آپ کی, حسین مجھے بھی اجازت دے دو. اور یار شربتیں پی کے بیٹھنے والوں ان کی پیاس دیکھو. میرے حسین مجھے بھی اجازت دیں. میرے امام نے فرمایا غازی تو میری کمر کا زور ہے, اگر تو چلا گیا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی. اسلام میں 4 علمدار ہوئے, پوری تاریخ اسلام میں 4 علمدار ہوئے ہیں. اور دیکھو نصیب دیکھو, 4 علمدار خاندان بنو ہاشم میں ہوئے ہیں. ایک حضرت جعفر طیار, دوسرے میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ, تیسرے خیبر کے موقع پر مولا علی, چوتھے کربلا کے میدان میں غازی عباس. سبحان اللہ. یہ 4 علمدار ہیں اور چاروں خاندان قریش میں ہیں. فرماتے ہیں تو میری فوج کا علمدار ہے. اتنی بات جب امام نے کہی نا میری فوج کا علمدار ہے, نگاہ ڈالی آپ نے ان شہیدوں کی طرف جو لاشیں پڑی تھیں زمین پر بکھری ہوئی, دیکھ کے کہنے لگے حسین کس فوج کی بات کرتے ہو, جس فوج میں اکبر نہ رہا,
उस फौज की बात जिसमें कासिम ना रहा, उस फौज की बात जिसमें ओना मोहम्मद ना रहे, उस फौज की बात। फौरन मेरे हुसैन ने फरमाया, गाजी मैं क्या लगता हूं तुम्हारा? कहते हैं आका लगते हो। कहा फिर मेरा हुक्म है खेमे में जाके बैठ जाओ। गाजी अब्बास खेमे में आए, उम्मे बनीन की याद आई, रोने लग गए। कहते मां काश तू मुझे आज इजाजत दिला देती तो आज तेरा बेटा यहां शहादत से महरूम ना होता। ये रो रहे थे, दिल में ख्याल आ रहा था। अचानक पीछे से एक छोटा सा हाथ गाजी के कंधे पर आया। आपने मुड़ के जब पीछे देखा ना तो वो हाथ किसी और का ना था, बल्कि हुसैन की 7 साल की शहजादी हजरत सकीना का हाथ था। एक हाथ में मिट्टी, एक हाथ में लकड़ी का प्याला था, दूसरा हाथ गाजी के कंधे पे गए। आपने देखा शहजादी की तरफ बेटी कैसे आना हुआ। कहती है गाजी हर खेमे में गई थी, आज एक छोटी सी जरूरत पड़ गई है। कहा कौन सी जरूरत? कहा आज सकीना को कुछ पानी की जरूरत पड़ गई है। अल्लाह अकबर। इतना सुना गाजी अब्बास की आंखें बरसने लगी। फरमाते मेरी शहजादी सकीना आज 3 दिन हो गए, मेरी शहजादी को आज पानी की जरूरत पड़ी है। अल्लाह अकबर। सकीना कहती है चचा मैं हर खेमे में गई थी लेकिन कहीं पानी ना मिला। सबने ये कह दिया सकीना अगर पानी होता तो हम तुझे जरूर देते, इसलिए कि तेरी प्यास से ज्यादा तो पानी ना था, तेरी जात से ज्यादा हमें पानी प्यारा ना था। अल्लाह अकबर। कहती है गाजी आज मैं पानी अपने लिए लेने नहीं आई हूँ, बल्कि मेरा भाई पालने में लेटा हुआ है। कल तक तो वो मुझसे गर्दन के जरिए जबान के इशारे से बात कर रहा था, लेकिन आज मेरा असगर नाराज हो गया है, उसने गर्दन फेर ली है, वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। चचा एक थोड़े से पानी का सवाल है, सुना है आपकी चौखट से कोई खाली नहीं गया है, आज मेरे भाई के लिए कुछ पानी का इंतजाम कर दीजिए। इतना सुना गाजी अब्बास कहते हैं बेटी मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे वालिद मुझे जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इतना सुना ना हजरत सकीना सुन के वापस पलटी, कहने लगी चचा अगर ये बात है तो कोई बात नहीं, बड़ी हसरतें लेके आई थी तुम्हारे दरवाजे पर, बड़ी आरजुओं के साथ आई थी, लेकिन अफसोस आज गाजी की चौखट से सकीना खाली जा रही है। इतना कहकर के सैयदा ने चंद कदम बढ़ाए थे, गाजी अब्बास की चीख निकल जाती है। फरमाते शहजादी ठहर जाइए। हजरत सकीना ठहर जाती हैं और फिर आपने यूं बाजू फैलाए शहजादी की तरफ। हजरत सकीना तोड़ करके आई, चचा की गर्दन में हाथ डाला, लिपट के रोने लगी। कहती है चचा अगर मेरी प्यास का मामला होता तो मैं प्यासी मर जाती, पानी का सवाल ना करती। 3 दिन हो गए पानी को, लेकिन चचा मैंने आपसे पानी नहीं मांगा है। आज मेरा असगर इतना प्यासा है कि उसकी गर्दन तक नहीं घूम रही है, अब उसकी जबान तक चलना बंद हो गई है। भाई की प्यास ने मजबूर कर दिया है। और यार बहनें होती हैं भाइयों का दर्द गवारा नहीं होता है, ये बहनें होती हैं जो भाइयों के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। फरमाती असगर की प्यास नहीं देखी जा रही है इसलिए आ गई थी। आप फरमाते हैं फिर ठीक है, अगर हो सके तो आओ, मैं हुसैन के खेमे में जा रहा हूं और तुम वहां आओ, तुम ज़हरा का बाप ज़हरा का बेटा जाने और या फिर उनका गुलाम जाने। ये कह के आप आए हैं, आने के बाद फिर आपने जानूए अदब तय किए, मेरे इमाम के खेमे में बैठ गए। जैसी बैठे हैं आकर के इमाम आली मकाम फरमाते गाजी फिर आ गए हो? कोई जवाब न दिया, गर्दन झुका के बैठे हैं। फरमाते हुसैन गाजी मैंने तुमसे कहा था कि तुम मैदान करबला जाओगे तो मेरी जो फौज है उसका कलम नीचा हो जाएगा। कहने का मतलब ये तब मेरी कमर टूट जाएगी, फिर फौज का अलम कौन उठाएगा, मेरी जमात का लंबरदार कौन होगा? कोई जवाब गाजी ने नहीं दिया है। इतने में हाथ में मशकीजा लेकर के हजरत सकीना आई है। आने के बाद वो मशकीजा ला करके गाजी अब्बास के कांधे पे रखा और कहती चचा देर किस बात की है, मेरा असगर प्यासा है, पानी ला करके दीजिए। इतना कहा हजरत सकीना ने, गाजी अब्बास की निगाह उठी है, आका हुसैन के चेहरे पे जाके पड़ जाती है। जैसे हुसैन के चेहरे पे आई है, अब क्या देखते हैं, गाजी की आंखें भी बरस रही है, हुसैन की आंखें भी बरस रही है। मेरे गाजी ने कहा था आका अब बताइए क्या करना है। उस सकीना वो है जिसकी कभी आपने नहीं टाली है और आप वो हो जिसकी कभी मैंने नहीं टाली है। अब बताओ क्या करूं, अगर आपकी मानता हो तो सकीना की नाफरमानी होगी, अगर सकीना की मानता हो तो आपकी नाफरमानी होगी, फैसला आपका है। इतना मेरे हुसैन ने सुना है। फरमाते गाजी फिर जैसे सकीना कहती है वैसा ही कर दे, जो ये कह रही है वही करो। इतना सुनना था, गाजी उठे हैं, अपने खेमे में आए हैं, मशकीजा हाथ में है, दूसरे हाथ में तलवार है। जब तलवार हाथ में देखी मेरे हुसैन ने फरमाया ये तलवार किधर लेके जा रहे हो? कहा हुजूर पानी लेकर के आना है, 22,000 का पहरा है, ऐसे थोड़ी दे देंगे पानी। मेरे हुसैन ने कहा था गाजी खबरदार तलवार मत चला देना, अगर तुमने तलवार चला दी तो तारीख जब लिखी जाएगी, मालिक लिखेगा क्या ही के बेटे पानी के लिए लड़ते लड़ते मर गए थे। कहा हम यहाँ पर तलवार चलाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे सब्र दिखाने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास ने तलवार नियाम में डाली है, बैठे के सवार हुए के घोड़े पर और जब चले गए मैदान की तरफ मेरे हुसैन ने फरमाया था उम्मे बनीन आ जाओ, शहर फातिमा आ जाओ, शारबानो आ जाओ, और सबको बुलाया। और बुलाने के बाद आप फरमाते हैं तुम कहा करती थी ना
کہ میرے بابا علی کیسے لگتے تھے، آؤ تمہیں علی کا جلوہ دکھاؤں۔ اتنی بات جب کہی نا تو شہزادیاں اپنے اپنے خیموں کے تنابے کے آڑ میں آ گئی۔ حضور کدھر ہے علی؟ فرمایا جسے علی دیکھنا ہو وہ میرے غازی کا چہرہ دیکھ لے، جسے علی کا دیدار کرنا ہو وہ میرے غازی کا چہرہ دیکھ لے، جو یہ چاہتا ہے علی کا جلوہ دیکھنا ہے وہ میرے غازی کا چہرہ دیکھے۔ فرماتے تم نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، جب علی میدان جنگ میں جاتے تھے تو ایسے ہی رکھتے تھے، آج دیکھو بدن غازی کا ہے، جلوہ مولا علی کا نظر آ رہا۔ اللہ اللہ کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ سبحان غازی عباس گئے اور شیر ہے علی کا، بزدل ماں کا نام نہیں ہے، ام بنین کا شہزادہ ہے۔ اور جانتے ہو جب غازی عباس پیدا ہوا ایک خاتون دوڑی دوڑی آئی اور آنے کے بعد حضرت علی کو خوشخبری دی، مبارک ہو عباس آئے ہیں۔ مولا علی نے اتنا سنا آنکھیں برسنے لگی، خاتون کہنے لگی میں نے بیٹے کی خوشخبری دی ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے ابتدا دیکھی ہے، علی انتہا دیکھ رہا ہے۔ یہ غازی عباس نے ہوش سنبھالا۔ جانتے ہو ماں نے کیا کہا تھا؟ ہوش سنبھالنے کے بعد ام بنین نے کہا تھا بیٹے حسن کیا لگتے ہیں تیرے؟ کہنے لگے بھائی۔ حسین کیا لگتے ہیں؟ بھائی۔ پھر اس کے بعد کہا زینب کیا لگتی ہے؟ بہن۔ ام کلثوم کیا لگتی ہیں؟ بہن۔ ماں نے کہا بیٹے لیکن آج ایک سبق یاد کر لے۔ ماں کون سا سبق؟ فرمایا لے تختی لے، قلم لے اور لکھ، حسین میرے آقا ہیں، میں حسین کا نوکر ہوں۔ سبحان اللہ۔ حسن میرے آقا ہیں، میں حسن کا غلام ہوں۔ زینب سیدانی ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ یہ سبق ماں نے پڑھایا۔ روئے غازی عباس بچپن میں، کہنے لگے ماں اگر حسن میرے بھائی لگتے تو پھر میں بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اگر حسین میرے بھائی لگتے ہیں تو میں بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تو ام بنین نے کہا تھا بیٹے تم نے ام بنین کا دودھ پیا ہے، انہوں نے خاتون جنت کا دودھ پیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم ام بنین کی گود میں پلے ہو، وہ سید الانبیاء کی شہزادی کی گود میں پلے ہیں۔ اور بیٹے ساری دنیا کی ماؤں کا دودھ ایک پلے میں رکھا جائے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا دودھ دوسرے پلے میں رکھا جائے۔ فرماتی سارے دودھوں کا تقدس، سارے دودھ کا پاکیزگی اور کمالات اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو کمال اللہ نے فاطمہ الزہرا کے دودھ میں رکھا ہے۔ یہ فرمایا تھا، یہی سبق کربلا تک یاد کرایا۔ پھر غازی عباس گئے، میدان خالی، کوئی ثابت نہیں کر سکتا نہر فرات تک پہنچنے سے پہلے تلوار چلائی۔ گئے نہر فرات میں گھوڑا اتار دیا، مشکیزہ بھرا اور ہاتھ میں پانی لیا، پینا چاہتے تھے، سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ جب چلے تھے تو حضرت سکینہ نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا چچا وعدہ کر کے جا پانی لے کے آئے۔ اتنی بات یاد آ گئی غازی کو، پانی چھوڑ دیا۔ تشنا لبوں نے ہوٹ نہ رکھے فرات پر، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے۔ پانی پھینک دیا۔ اس کے بعد خیال آیا باز تو انسان ہے مگر جس پہ سوار ہو کے آیا یہ تو جانور ہے۔ آپ نے اشارہ کیا گھوڑے کو پانی پینے کے لیے، اس کی لگام کھینچی، منہ نیچا کیا لیکن اس نے منہ اٹھا دیا۔ سوچا شاید اشارہ نہیں سمجھا، آپ نے گردن جھکائی، پیر اس کی گردن پہ رکھا، منہ پانی تک پہنچا دیا لیکن اس نے پانی کو ہوٹ نہیں لگائے۔ غازی عباس نے اپنے سواری گھوڑے کی آنکھوں کی طرف جھانک کے دیکھا، پانی تھا آنکھوں میں، پانی اس کی۔ غازی نے قدم ہٹا لیا، جیسی قدم ہٹایا گھوڑے نے سر اٹھایا، اٹھانے کے بعد ایک بار رخ کیا ہے سیدہ کے خیمے کی طرف اور اس کے بعد پھر آنکھ میں آنسو آئے گھوڑے کی۔ گویا وہ جانور بھی کہہ رہا تھا عباس میں جانور ضرور ہوں لیکن غیرت دار ہوں، میں بے وفا نہیں ہوں وفادار ہوں، میرے مالک کے گھر والے پیاسے رہے اور میں پیاس بجھا لوں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ گھوڑے تک نے پانی نہ پیا، کیسے کہہ دیتے ہو وہ پانی کو ترسے؟ اور خدا کی قسم اگر اشارہ کر دیتے نہر فرات کی اوقات کیا ہے، اگر وہ کہہ دیتے تو حوض کوثر کے چشمے ان کے قدموں کے نیچے سے نکال دیے جائیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے چاہا نبی پانی، اگر وہ چاہ دیتے تو پیروں سے حوض کوثر نکلتا۔ جس نے حسین کی ولادت پہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، 3 دن کا پیاسا شہید کیا جائے گا، اگر محبوب اس نواسے کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتا یا اللہ جب حسین کو 3 دن کی پیاس ہو تو اس کے پانی کا انتظام کر دینا، خدا کی قسم حوض کوثر کا ایک چشمہ نہیں، ہر خیمے میں الگ الگ چشمے نظر آتے۔ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پاور والے نانا کے نواسے ہیں، ضرور نہیں تھے لیکن یہ مقام امتحان ہے، مقام امتحان ہے۔ غازی گئے، جانور نے بھی پانی نہیں پیا، آپ نے مشکیزہ اٹھایا، یوں کاندھے پہ ڈالا، سوار ہوئے گھوڑے کو دوڑا دیا خیموں کی طرف۔ اب ذرا توجہ کرنا، ادھر غازی عباس چلے ہیں، ادھر سامنے حضرت سکینہ نے چچا کو دیکھا، ایک ہاتھ میں پیالہ ہے، چچا کو آتے دیکھا، مسکرائیں، گئی مڑ کے اپنے بھائی اصغر کے پالنے کے پاس، کہنے لگی اصغر چپ ہو جا، چچا آنے والے ہیں، پانی لانے والے ہیں۔ اور یار مجھے بتا تو صحیح، اگر تیری بیٹی ایک دن روزہ رکھ لیتی ہے، شام کو کس مشروب کا انتظام تم نہیں کرتے ہو؟
सोचते हो आम का जूस भी ले चलूं, कोई चाहता है अनार का भी जूस लूं, मौसमी का भी जूस लूं, तरह तरह के मशरूब, तरह तरह के शरबत लेके चलते हो। क्यों? तुम्हारी बेटी ने एक दिन का रोजा रखा है। फिर हुसैन की शहजादी ने तो 3 दिन से पानी का एक घूंट नहीं पिया है। उनके पालने में लेटा हुआ असगर भी 3 दिन का प्यासा है। अल्लाह अकबर। आपने देखा हजरत सकीना के हाथ में प्याला है और दूर से देख रही हैं, इशारा करके कहती हैं चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा। गाजी चाहते थे काश मेरे पर लग जाते, मैं उड़ के सकीना के कदमों तक पहुंच जाता, मगर मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। जब घोड़े ने रफ्तार पाई है, अमर इब्न साद ने कह दिया लोगों ये खेमे तक पानी पहुंचने ना पाए। अगर एक घूंट पानी हुसैन के खेमे तक पहुंच गया तो फिर तारीख लिखी जाएगी। एक आदमी ने 22,000 को काट के रख दिया था, एक आदमी ने पूरे लश्कर को तहो तेग कर डाला था। एक घूंट पानी का हुसैन के खेमे तक ना पहुंचने पाए। अल्लाह अकबर। इतना अमर इब्न साद ने कहा है, चारों तरफ से गाजी को घेरा गया है। जब घेरा गया तलवारें उठने लगी। गाजी ने भी तलवार नियाम से बाहर की है। अभी मेरे गाजी ने तलवार नहीं चलाई है, सिर्फ नियाम से बाहर की है। रास्ता साफ होने लगा, हर तरफ से आप पर पर्ची और भालों के हमले होने लगे। गाजी अब्बास ने हर बार को संभालना शुरू किया है। जब देखा जालिमों ने कि रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है, हजरत गाजी अब्बास पे हमले हो रहे हैं। एक यजीदी पीछे से आया, उसने उसके बाजू पे वार कर दिया जिस बाजू पे वो लटका हुआ था मशकीजा। जैसी वो बाजू कटा है, गाजी अब्बास ने मशकीजा दूसरे बाजू में संभाला है। उसके बाद आप उसी हाथ से तलवार भी चला रहे हैं, मशकीजा भी संभाल रहे हैं। फिर जालिमों ने देखा कि अब इस बाजू पे मशकीजा संभाला गया है। उसके बाद यजीदियों ने उस बाजू पे गाजी के हमला किया जिस पे मशकीजा टंगा था। गाजी ने तातों में मशकीजे को दबाया है, घोड़े को एड़ लगाई है। जब बाजू कटे सकीना देख रही है, अपने असगर की तरफ देख के कहती असगर दुआ कर मेरा चचा वापस आ जाए, मेरा चचा वापस आ जाए। इशारा करके कहती है चचा जल्दी आ जा, चचा जल्दी आ जा। आज गाजी अब्बास सकीना की तरफ देख रहे हैं। पहली बार आंख में आंसू आए हैं गाजी के, चाहते थे कि मौला पर दे दे, मैं उड़ के मशकीजा सकीना के कदमों तक पहुंचा दूं। लेकिन फिर भी जब कोई दौड़ने की कोशिश है, मशकीजा दांतों तले दबा है, घोड़ा गुजरना चाहता है दुश्मनों की भीड़ से। इतने में अमर इब्न साद ने कहा क्या देख रहे हो, तीरों की बारिश कर दो। जो तीर मशकीजे पे आ रहा है सकीना के, गाजी अब्बास अपने जिस्म पे तीर ले रहे हैं। अगर तीर इधर से आता है गाजी इधर कमर कर देते हैं, अगर तीर इधर से आता है गाजी इधर कमर कर देते हैं, ताकि कोई भी तीर सकीना के मशकीजे के पार न होने पाए। लेकिन अल्लाह अकबर, कहां संभालते, एक तीर आया हवाओं को चीरता हुआ सकीना के मशकीजे के पार हो जाता है। जब तीर मशकीजे के पार हुआ है, मेरे गाजी ने रो करके देखा है सकीना की तरफ। जब मशकीजे का पानी गिरने लगा, तीर सीने के पार होने लगे हैं। उधर से कहता सकीना के हाथ से प्याला छूट जाता है, प्याला नीचे आया है। रो करके अपने भाई से कहती है असगर दुआ कर मेरा चचा वापस आ जाए, पानी आए ना आए मेरा गाजी वापस आ जाए। अल्लाह अकबर। ये रो करके सकीना ने कहा है, इशारा करके कहती है चचा जल्दी आ जा। लेकिन एक तीर आया, गाजी अब्बास की आंख में पार हो जाता है। दूसरा तीर आया है, दिल के पार हो जाता है। जब सवारी से नीचे आने लगे हैं, आवाज देते हैं अद्रिकनी या हुसैन, हुसैन मुझे संभालो। इतना सुना है, मेरे हुसैन ने यूं कमर को पकड़ा है। कहते आज हुसैन की कमर टूट गई है। पहुंचे हैं मैदान करबला में, अल्लाह अकबर। गाजी नीचे आ चुके हैं, आवाज दे रहे हैं गाजी मेरे भाई, मेरे भाई। लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही है। कहते गाजी कहाँ हो, कुछ पता बताओ। अल्लाह अकबर। आवाज आती है आका मैं यहाँ हूँ। आका हुसैन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, गाजी का एक बाजू मिला है। कुछ कदम और आगे बढ़ाए हैं, दूसरा बाजू मिला है। दोनों बाजुओं को उठाया है हुसैन ने और गाजी को आवाज दे रहे हैं गाजी कहाँ हो। आवाज आती है हुसैन जहाँ अकबर ने माँ को सफाई करते देखा था, मैं उसी जगह पे लेटा हुआ हूँ। गाजी अब्बास के पास हुसैन पहुंचे हैं। जाने के बाद गाजी का सर गोद में रखा है। और यार कितना मुश्किल है करबला को सुन लेना, कितना मुश्किल है करबला को बयान कर देना। अल्लाह अकबर। हुसैन ने गाजी का सर गोद में रखा, गाजी का सर गोद में रखा, आंख में आंसू है हुसैन की। गाजी कहते हैं आका अगर मेरे बाजू होते तो मैं ये तकलीफ ना देता। एक तकलीफ देना चाहता हूँ। का मेरे भाई कौन सी तकलीफ? का मेरी एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है। अगर मेरे हाथ होते तो मैं अपने हाथ से आंख का खून साफ कर लेता। मेरी आंख खुल लगी रही है, मेहरबानी करो अपने हाथों से खून साफ कर दो, ताकि मैं जाते जाते अपने आका का चेहरा देखता चला जाऊं, अपने हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करता चला जाऊं। मेरे हुसैन ने जो कांधे पे मुस्तफा की चादर थी, उस चादर से गाजी की आंख का खून साफ किया है। जब आंख का खून साफ हुआ है, गाजी ने आंख खोली है। कहते हुसैन कुछ मांगना चाहता हूँ। का मांगो, क्या मांगना चाहते हो? का मेरे हुसैन तुमने हर लाश को यहाँ से उठाया है, हर शहीद होने वाले को खेमे तक पहुंचाया है, लेकिन गाजी की इतनी ख्वाहिश है। का कौन सी ख्वाहिश? का मेरी शहादत के बाद मुझे खेमे में लेके मत जाना, मुझे खेमे की तरफ लेके मत जाना। मेरे हुसैन ने कहा
کہا تھا غازی کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری بہن زینب تمہارے دیکھنے کی منتظر ہے، خیمے میں تمہاری شہادت کی خبر سننے کے لیے بیٹھی ہے، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کہتے آقا مجھے لے کے مت جانا۔ جب میں خیمے سے چلا تھا میری سکینہ نے مجھ سے کہا تھا چچا وعدہ کر پانی لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ میں نے کہا تھا سکینہ اگر غازی آئے گا تو پانی بھی لے کے آئے گا۔ اگر لے کر کے گئے اور سکینہ نے مجھ سے پوچھ لیا چچا وعدہ کر کے گئے تھے پانی کہاں ہے تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر اتنا سننا تھا۔ غازی عباس کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں اور اس کے بعد اپنے حسین کا چہرہ دیکھا ہے اور روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ غازی عباس کے جسم کو اٹھایا ہے حسین نے، خیمے میں لائے ہیں، جب لا کر کے بیٹھ لٹایا ہے اللہ اکبر حضرت سکینہ آئی ہے، ہاتھ میں وہی پیالہ ہے، سرحانے رکھا پیالہ اور اس کے بعد چچا کا ماتھا چوما اور چوم کے کہا تھا چچا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ پانی لانا تو پھر آنا ورنہ زندہ مت آنا، چچا تم کیوں نہ آئے؟ اتنی بات کہی حضرت زینب نکل آئی ہے، آنے کے بعد بھائی کے سرحانے بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد کہا تھا عباس جب بھائی بہنوں سے رخصت ہوتے ہیں تو دعائیں دے کر کے جاتے ہیں اور تم تو عباس مجھے دعائیں تک نہ دے کے گئے۔ اتنی بات زینب نے کہی ہے، حسین نے بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا زینب تم خاتون جنت کی شہزادی ہو، صبر کا مظاہرہ کرو، ہم کربلا کے میدان میں ضرور ہے لیکن صبر کر کے یہاں تمہیں فاطمہ کی غیرت بچانی ہے اور گردن کٹا کے ہمیں مصطفیٰ کی امت بچانی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت۔ اللہ اکبر، یہ کربلا کی پیاس ہے۔ تمہارے دروازے سے کبھی کوئی پیاسا گزرنے لگے تو صرف 10 دن نہیں 365 دن اس کی پیاس بجھانے کا انتظام کرنا۔ اگر کوئی تم سے پوچھ لے یہ پانی کیوں پلا رہے ہو، کہہ دینا ہم زمانے کے یزیدوں کو بتا رہے ہیں اور وہ حسین تھے کربلا میں، ہم حسینی ہیں۔ کبا کے کچھ دن بیت گئے، ایک دن یہی بوڑھی مدینہ شریف کی گلیوں میں ٹہل لگی ہے، امام حسین کی نگاہ پڑ گئی، پہچان گئی یہ تو وہی ہے نا جس نے دودھ پلایا تھا۔ جا کے کہتے ماں میری مہمان نہیں بن جاتی؟ بوڑھی نے ہاتھ رکھا، دیکھ کے کہنے لگی شہزادے ارے میں تو تجھے جانتی نہیں، تو ہے کون؟ کیوں لے کے جا رہا ہے؟ کہا ماں تیری مہربانی میری مہمان بن جا۔ 3 دن تک امام حسین خدمت کرتے رہے، جب 3 دن کے بعد جانے لگی آپ نے 1000 درہم دیے، 1000 بکریاں دی۔ کہا شہزادے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم مہمانوں کی اسی طرح عزت کیا کرتے ہیں۔ جب بوڑھی جانے لگی کہا اتنی بکریاں کیسے لے کے جاؤں گی؟ آپ کہتے اماں ابھی تو یہ حسین کا حصہ ہے، حسن کا حصہ باقی ہے۔ یہ کہہ کے امام حسن کے دروازے پہ لائے اور کہا بھیا دیکھو کون آیا ہے۔ امام حسن باہر نکلے، دروازہ کھولا، بوڑھی کو دیکھ کر پہچان گئے۔ کہا حسین تم نے کیا دیا ہے؟ کہا 1000 بکریاں، 1000 درہم۔ آپ کہتے میں بڑا ہوں، آپ نے 1500 بکریاں دی، 1500 درہم، 2500 بکریاں، 2500 درہم۔ بوڑھی کہنے لگی بچوں لے کے کیسے جاؤں گی؟ فرمایا پریشان نہ ہو، شہر کے باہر تک ہم چھوڑ کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے ان کے لیے مزدور کر کے دیے تاکہ وہ سامان کو اس کے شہر تک، اس کی بستی تک پہنچا سکے۔ اور جب آپ چھوڑ کے جانے لگے بڑھیا کہتی اب تو بتا دو تم ہو کون؟ میں نے تمہیں جانا نہیں۔ تب میرے امام نے کہا تھا امی یاد ہے نا ایک دن تو پردیسی تیرے دروازے پہ آئے تھے، تو نے ایک پیالہ دودھ کا دیا تھا۔ کہتی اچھا تم اسی دودھ کا بدلہ دے رہے ہو؟ کہا ناما یہ اس دودھ کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا حق تھا اور رہ گئی دودھ کی بات تو قیامت میں بتائیں گے، ہاتھ پکڑ کے تجھے میدان محشر سے جنت تک چھوڑ کے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت۔ ڈرو مت یار، پھک جائے گا، پیسے دے دیں گے، ٹینشن مت۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ہاں خدا سلامت رکھے۔ اچھا تو یہ نیچے والی آواز کھول دو نا، نیچے والی کھول دو، اوپر والی بند کر دو چاہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ ذرا کہہ دیں یا حسین کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، زور سے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی اسی نانا کے نواسے ہیں، ان کی سخاوت پہ بات کریں تو بڑا وقت گزر جائے گا۔ اس سے سخی کون ہوگا جس نے 6 ماہ کا اصغر دے دیا ہو؟ اس سے بڑا سخی کون ہوگا جس نے 18 سال کا اکبر دے دیا ہو؟ اس سے بڑا سخی لا کے دکھاؤ جس نے کل کائنات کی پیٹ صافی کرتے ہیں۔ حضور کے 4 یاروں میں اتنا پیار تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ جو ہم نے جو آپس بیٹھ کر کے نا اتنے جھگڑے بیان کر دیے کہ غیر سنتے تو کہتے ہیں کیا ان کے صحابہ آپس میں لڑتے رہ گئے؟ اتنے
जितनी खुराफातें हुई हमारे बीच, उनके आपस के प्यार का आलम यह था कि अबू बकर सिद्दीक बैठे, हजरत अली आ गए। हजरत अली को आता देखा अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अली मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबाद? कि कहा क्या हुजूर ने आज ये नहीं फरमाया कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा? वाह 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 वाह। मुझे सिर्फ उनकी दाद चाहिए जो बरेलवी बैठे हैं। कहा क्या नबी ने आज ये नहीं कहा कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा? तो कहते फिर तो तुम्हें भी मुबारकबाद हो। कहा मुझे क्यों? कहा क्या वो नहीं बताओगे जो आका ने और कहा था? कहा क्या? कहा हुजूर ने ये भी तो कहा था अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार है। वाह 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 वाह, क्या बात मुफ्ती साहब, वाह वाह। उनके सीने में ये मोहब्बतें रही, वाह वाह, ये प्यार रहा, एक दूसरे को मुबारकबादियां देते थे। वाह वाह। बहुत अच्छा जुमला मेरे भाई इम्तियाज बरकाती ने बोला कि मुर्गे लड़ा रहे मुर्गे। हजरत जी हमें डर नहीं है, ना यहाँ घड़ी लेनी है और ना इनके बीच में हमें इमामत करनी है जो कल कोई बोलेगा। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपना यही उसूल है, खुदा सलामत रखे, ठीक है ना? तो सहाबा में बड़ा प्यार है, एक दूसरे को मुबारकबादी। और यहाँ ये कहते कहते पेटों में दर्द नहीं होते कि जी उन्होंने उनका हक मारा, उन्होंने उनका हक मारा। मैं कहता हूँ क्या कह रहे हो? कहा कि हजरत अली की कुर्सी छीन ली। एक सीधी सी बात है, वो तेरा अली होगा जो किसी को छिनवा दे, हमारा अली तो वो है जो एक उंगली पे बाबे खैबर उखाड़ दे। वाह 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 वाह, क्या कहने, हिम्मत ही नहीं है हक अली का और कोई छीन के ले जाए। उसके बाजू की पावर का आलम ये था, तलवार चलती थी तो आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला कता इल्ला अली ला सैफ इल्ला सुल्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। हक अली का और कोई छीन ले, हाय हाय, इतनी हिम्मत किसमें है? वो उनकी अपनी मर्जी है यार, उनकी अपनी मर्जी है। एक बंदा बता दे कि नमाज अबू बकर ने पढ़ाई हो और अली नियत तोड़ के गए हो। हाय हाय, वाह वाह। मुसल्ले पे उमर खड़े हो और अली ने रुख फेर दिया हो। कैसी नमाज होती थी, इमाम मुसल्ले पे बैठा है और पीछे अहले बैत के अफराद हैं, हसन पीछे है, हुसैन पीछे है, अब्बास पीछे है, हैदर पीछे है, मुसल्ले पे उमर है, नमाजें हो रही है। कितना दिल लगता होगा जब अबू बकर मुसल्ले पे बैठ के कहते होंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जब ये जुमले कहे जाते होंगे, खुदा की कसम मुझे बता तो सही कि नबी के साथ आल का ख्याल आता होगा कि नहीं? बाला आल ही जब कहा जाता होगा तो हसन का ख्याल होगा कि नहीं? हुसैन का ख्याल होगा कि नहीं? अबे वो तेरा नजरिया है जो यारों को लड़ा देता है, ये हमारा नजरिया है जो यारों को हाथ पकड़ के मुस्तफा के मदीने तक ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, अज़मते सहाबा। वाह वाह वाह। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। हमने दीन को तोड़ मरोड़ के रखा। सही बताऊं, हजम करने तो सुने, हकीकत यह कि अहले बैत की अजमत क्या है ये हमने हुजूर के सहाबा से सीखी है। हमने हुजूर के सहाबा से, वाह वाह, ये हुजूर के सहाबा ने सिखाया। करबला में कितने शहीद हुए? बोले सलामत रहे, कितने? अभी सबकी आवाज नहीं आई है। मैं यकीन करता हूं कि इन 72 पे शक उसी को होगा जिसके अपने नुत्फे में शक होगा। अल्लाह, सीधी सी बात। कितने शहीद हुए? जोर से कितने? लेकिन कुछ जमातें मिलती हैं जो सिर्फ 2 ही नाम लेती हैं पूरे 10 दिन में। हाँ, बाकी 72 का नाम क्यों नहीं लेते भाई? और भी है ना, जिक्र सबके करो ना। सारे ही तो हुसैनी थे, सारे ही तो हुसैनी थे यार।
اور جانتے حسین کی فوج کے سب سے بوڑھے سپاہی کو حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے. واہ حبیب ابن مظاہر. عمر بعض نے 72 سال لکھی ہے اور بعض نے 76 سال لکھی ہے. یہ حبیب کون ہے؟ یہ میرے نبی کا صحابی ہے. واہ کون ہے حضور کے صحابی؟ صحابی ہے حضور کے. عمر میرے امام کی 6 برس کی. بعض نے ان کی عمر 14 سال لکھی ہے اس وقت میں اور بعض نے 16 سال لکھی ہے. لیکن جانتے ہو کرتے کیا تھے؟ جب حسین مدینے میں چلتے تھے نا 6 سال کی عمر میں، تو حبیب ابن مظاہر 14 سال کی عمر میں پیچھے پیچھے چلتے تھے. جہاں سے امام کا پیر اٹھتا مٹی اٹھاتے، سر پہ ڈال کے اس کو اپنے سر کا تاج بناتے. بات حضور کی چوکھٹ تک آ گئی. محبوب ایک بچہ ہے، عجیب کام کرتا ہے مدینے میں، کوئی ایسا کرتا ہی نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا جب تیرا حسین چلتا ہے نا، یہ جو گود میں بیٹھا ہے شہزادہ، جب یہ چلتا ہے نا تو وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالتا ہے. حضور نے فرمایا بلاؤ حبیب کو، بلاؤ حبیب کو. خبر پہنچی حبیب ابن مظاہر کھانا کھا رہے تھے. کسی نے کہا حضور نے بلایا ہے. جو لقمہ جہاں تھا وہیں چھوٹ جاتا ہے. اٹھ کے دوڑے لگ گئی. جو بلانے آیا تھا اس نے کہا ٹھہر یار، رک تو سکی. مجرم کو جب خبر ہوتی ہے کہ تیری شکایت عدالت میں ہو گئی ہے، اس کے پیر کانپ جاتے ہیں. تو کہے کہ مجھ سے آگے جا رہا ہے. تو حبیب ابن مظاہر نے کہا تھا وہ اور بارگاہ ہوتی ہے جہاں بلا کر کے ذلیل کیا جاتا ہے، یہ اس نبی کی بارگاہ ہے جہاں مجرموں کو سینے سے لگا کے عزتیں عطا کی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت. کیا بات ہے. تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. حبیب ابن مظاہر پہنچ گئے حضور کے پاس. حضور نے فرمایا حبیب ادھر آؤ. جی یا رسول اللہ. یہ کون ہے پہچانتے ہو؟ جی. کون ہے؟ کہا آپ کا نواسا ہے، علی کا شعر ہے. کہا تم جانتے ہو؟ کہا جی. کہا تمہاری شکایت لگی ہے. کیا؟ کہ جب یہ چلتے ہیں تو تم پیچھے پیچھے چلتے ہو. جی یا رسول اللہ. مٹی اٹھاتے ہو ان کے پیر کے نیچے کی؟ جی. کہا سر پہ ڈالتے ہو؟ کہا جی. حضور نے فرمایا کیوں کرتے ہو؟ حبیب ابن مظاہر کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے حضور میں ہی کرتا ہوں پورے مدینے میں. کہا ہاں. تو کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ پورا مدینہ ان سے پیار کرتا ہے لیکن میں حسین سے عشق کرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ. حضور میں ان سے عشق کرتا ہوں. کیا کہنے. واہ. آقا چومے گی دنیا، ان کو سونگے گی دنیا، ان کو سینے سے لگائے گی دنیا، مگر محبوب یہ میرا عشق ہے کہ ان کے قدموں سے لگنے والی خاک بھی میرے سر کا تاج نظر آتی ہے. سرکار اب جو چاہے سزا دے دیں. پھر نبیوں کا امام اپنی جگہ پہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے. میرے سرکار نے بازو پھیلائے، فرمایا آ میرے سینے سے لگ جا. مجھے بتا تو سکی جس سے مدینے کا ذکر کر دو وہ مدینے کے لیے تڑپتا ہے. میرے حبیب کی چوکھٹ پہ جو جائے وہ ان کے مینار دیکھ کے روتا ہے. جو ان کے روزے تک پہنچے اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. ہاں ہاں ابھی ذکر مدینے کا کیا تھا. میرے بھائی امتیاز میں کچھ دن پہلے بھی گئے تھے، حضور کا مدینہ دیکھ کر کے آئے ہیں. ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے. دیکھنے والوں نے بتایا ہے کہ جو مصطفیٰ کے مدینے میں 8 دن گزار دیتے ہیں، جب پلٹ کے آتے ہیں تو اس درد سے روتے ہیں کہ لوگ جوان بیٹے کی میت پہ ایسے نہیں روتے جیسے مدینے سے بچھڑنے والے ان کے روزے پہ رویا کرتے ہیں. تو کہا تھا کسی نے لوٹا کے مدینے سے عبید اپنا بدن ہی جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی. مدینہ شریف میں اس پہ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا آ میرے سینے سے لگ جا. حضور نے سینے سے لگایا حبیب ابن مظاہر کو. پھر اپنے ایک ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ لیا، غور سے سنیے گا. دوسرے ہاتھ میں حبیب ابن مظاہر کا ہاتھ لیا اور یوں ملا کے کہا مالک میں نے انہیں ملا دیا ہے، تو کبھی جدا نہ کرنا. یہ میرے حضور نے کہا تھا میں نے انہیں ملا دیا، تو کبھی جدا نہ کرنا، کبھی جدا نہ کرنا. پھر ایسی ریت نبھائی ہے حبیب ابن مظاہر نے. وہ 76 سال کا بوڑھا حسین جب مدینے سے مکہ چلے، خط لکھا یار کے نام، حبیب میں چل دیا ہوں، دل کرے تو آ جانا، مکہ میں ملاقات ہوگی. مورخین نے لکھا حسین مکہ بعد میں پہنچے تھے، 76 سال کا بوڑھا مکے میں پہلے آ گیا تھا. ایسی ریت نبھائی ہے، ایسی ریت نبھائی ہے. میں نے عرض کیا کہ حضور کے صحابہ کا، حضور کے اہل بیت کا احترام ہم نے حضور کے صحابہ سے سیکھا ہے. ایک نام لے دو جس سے ابلیس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے، دنیا اس نام کو عمر کہتی ہے.
کیا نام ہے؟ عمر کون ہے؟ آدھی دنیا کا بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل کا مالک۔ جس دن حضور کی مسند خلافت پہ عمر بیٹھا، شیر بھی وہیں کھڑا ہے، بکری بھی وہیں کھڑی ہے، ایک گھاٹ میں پانی پی رہے، لوگ حیرت میں تھے یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ شیر بکری کو دیکھ کے چھوڑ دے، وہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ کسی نے کہا چپ ہو جا، کرسی پہ نبی کا عمر بیٹھ گیا ہے توجہ نا؟ میں بتانے لگا ہوں ہم نے کیسے عشق سیکھا ہے، کیسے ادب سیکھا ہے۔ کہا کون؟ کا عمر بیٹھ گیا ہے۔ اب شیر میں طاقت نہیں جو بکری کو گھور کے دیکھ بھی لے، ہم تو کھل کے کہتے ہیں یار، کھل کے کہتے ہیں۔ کسی راجے مہاراجے کی کہانی پڑھ کے ہماری کہانی کا اندازہ نہ لگانا۔ کوئی مغلیہ حاکم ہمارا آئیڈیل نہیں ہے۔ اکبر کو پڑھ کے اسلام نہ سمجھنا، اگر اسلام سمجھنا ہے تو نبی کے عمر کو پڑھنا پڑے گا۔ کیا کہنے؟ پتہ چلے گا اسلام کیا، کیا کہنے مفتی صاحب؟ پھر پتہ چلے گا اسلام کیا۔ ایک جگہ بکری پانی پی رہی ہے، اسی جگہ شیر پانی پی رہا، 22 لاکھ مربع میل کا مالک۔ میں اگر ایک محلے کا الیکشن جیت جاؤں، کلف کے کپڑے یوں کالر، جیتا ہوا تو چھوڑو، جو دائیں بائیں گرم کیتلی کی طرح گھومتے ہیں نا، ان کے کپڑے چینج ہو جاتے ہیں۔ تھلوے لوگ، ان کے کپڑے، پتہ نہیں ہے تھنا صاحب کے ساتھ رہتا ہوں، تھنا کے ساتھ رہتا ہوں۔ یہ کنڈیشن ہے۔ عمر وہ ہے جو کسی کی ووٹ سے حاکم نہیں بنا ہے، کسی کی بھیک سے حاکم نہیں بنا۔ عمر وہ ہے جس کا انتخاب ابو بکر نے کیا، جس کی خلافت پہ مہر حیدر کرار نے لگائی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور چھیننے کا دعویٰ کرنے والوں، ماں کا دودھ بھی آئے تو پھر کھل کے بات سنو۔ عمر وہ ہے جو مسجد میں بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، سامنے شہزادے بیٹھے، علی بھی مسجد میں، حسنین کریمین کھڑے ہو گئے، چاچا عمر اٹھو، یہ ممبر آپ کا نہیں ہے، میرے نانا پاک کا ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ شہزادے۔ وہ کہہ کس سے رہے؟ عمر سے۔ آدھی دنیا کے بادشاہ سے۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ پوری زندگی جھاڑو لگانا تم اپنے یہاں کے نیتا کی بیٹھک میں، اور ایک بار اپنی مرضی کی کہہ کے دیکھنا، کہ کان پکڑ نکالے، ایک ووٹ کے دے دیا، ابا بنا لیا، یہ کہہ دیتا بند۔ ادب اسے کہتے ہیں، ممبر پہ مسجد بھری ہے، عمر خطبے کے بیچ میں ہے، شہزادوں نے کہا اٹھ کے کھڑے ہو جائیے، یہ ممبر آپ کا نہیں ہے، یہ ممبر میرے نانا جان کا ہے۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، شہزادے کیا حکم ہے؟ کہا کہ ممبر کس کا ہے؟ کہا آپ کے نانا کا۔ کہ آپ خادم کس کے ہو؟ آپ کے نانا کے۔ کہا ٹھیک ہے پھر بیٹھ جائیے۔ اتنا کہا پھر عمر بیٹھے، اور اس کے بعد کہا تھا لوگوں سن لو، مجھے علی کے بیٹوں نے بیٹھا دیا ہے، اب کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا جو ممبر سے اٹھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، ذکر شہید اعظم، شان حضرت عمر۔ واہ 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 واہ۔ یہ وہ عمر ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ عمر۔ واہ واہ۔ میں بتا رہا ہوں انہوں نے حضور کے صحابہ سے پیار کتنا کیا کیا کہنے؟ ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ شکر ہے اللہ نے سنی بریلوی بنایا ہے۔ ہم سینہ پیٹ کے علی علی نہیں کہتے، ہم سینہ کھول کے علی علی کہا کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ میں بتاؤں صحابہ نے کیسے ادب کیا ان شہزادوں کا، کیسے ادب کیا۔ ابو بکر صدیق مسجد سے نکلے، جب ابو بکر صدیق مسجد سے نکلے نا تو شہزادے کو کندھے پہ اٹھا لیا۔ کسی نے کہا امیر المومنین ہو اور آپ بچوں کو کندھے پہ اٹھا رہے، فرمانے لگے سنیں، میں نے ان کو حضور کے کندھے پہ بیٹھے دیکھا ہے، جن کو حضور نے کندھے پہ بٹھایا ان کو ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا۔ صحابہ نے احترام کیا اہل بیت کا، ہم بھی صحابہ کے ساتھ اہل بیت کا احترام کرتے اور اہل بیت کے ساتھ حضور کے صحابہ کا احترام کرتے۔ خدا را سچے پکے حسینی بنیے، ورنہ اتنا لٹ پھرے گا قبر میں کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے، چاپلوسی مجھے نہیں آتی۔ پورا دین، خدا کی قسم میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال کا،
تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال کا، حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے والے، حضور کی گود میں بیٹھنے والے، جن کو کمر پہ بٹھا کے حضور نے سجدہ لمبا کیا، اتنی عظمتوں والا حسین، اتنی عظمت دنیا کیا جانے۔ سمجھے ذرا حسینیت کیا ہے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ خالی حسین ہمارے نہیں، حسن بھی ہمارے ہیں۔ ہم خالی یا حسین نہیں کہتے، ہم یا حسن بھی کہتے ہیں، حسن بھی ہمارے ہیں، اور جن کے ہیں وہی بولیں، باقی اٹھ لیں۔ نذرانے کی بھی فکر نہیں ہے، الٹے پیسے دے کے چلا جاؤں گا۔ ہاں دونوں نعرے لگنے چاہیے، یا حسن یا حسن، اور زور سے یا حسن، سلامت رہے۔ ہم حسن والے بھی ہیں اور حسین والے بھی، واہ حسین والے بھی ہیں۔ کتاب سیدھی پڑھا کرو، عادی نہیں۔ جتنی فضیلت میں روایتیں امام حسین کی ہیں وہ ساری امام حسن کے ساتھ ہیں۔ واہ، حسن کو چھوڑ کے، ہاں حسن کو چھوڑ کے کوئی روایت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ نبی جب بھی ذکر کرتے ہیں تو پہلے بڑے کا نام لیتے ہیں، واہ، پھر چھوٹے کا لیتے ہیں۔ ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ کشتی ہو رہی، دونوں کی کشتی، حضور کہہ رہے ہیں حسن پکڑو حسین کی گردن، کمر میں ہاتھ ڈالو، بازو پکڑو، ادھر سے پٹکو۔ پردے سے سیدہ کائنات کہتی ہیں ابا جی حسن بڑا ہے، حسین چھوٹا ہے، اور آپ بھی بڑے کے ساتھ ہو گئے، آپ کو تو بچے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ حضور کے جملے کا فاطمہ صبر کر، اگر میں حسن کو داؤ بتا رہا ہوں تو حسین بھی اکیلا نہیں ہے۔ کہا پھر، کہا میں حسن کو بتا رہا ہوں، حسین کو میرا جبریل بتا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ، عظمتیں دیکھیں، ان کی شان دیکھیں، واہ، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح خان مصطفیٰ کے، مدح خان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بجائی، خاندان اہل بیت، بے ادب گستاخ نجدی کو سنا دے حسن کیوں کہا کرتے ہیں سنی داستان ہے۔ واہ 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 واہ، حسن بھی شان والا ہے، حسین بھی شان والا، حسین بھی، زور سے حسین بھی شان والے، شان والے ہیں۔ ایک حج کرنے جا رہا ہے تو جانے سے پہلے پورا ویڈیو، جا کے بھی پورا ویڈیو، اور آ کے پھر پورا ویڈیو۔ حسن حسین وہ ہیں جنہوں نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ اللہ، بولو یار سبحان اللہ۔ ہاں 25 حج، مکے اور مدینہ شریف کا فاصلہ کتنا ہے؟ 350 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پیدل حج کیے دونوں شہزادوں نے۔ کتنے؟ 25۔ اللہ ان شہزادوں کے صدقے میں ہمیں بھی حضور کے شہر کی گلیاں نصیب فرما دے۔ 25 حج پیدل فرمائے، ایک دن حج کے لیے جا رہے ہیں دونوں بھائی، کتنا پیار دونوں میں تھا، معاف کیجئے گا آج تو رتی بر زمین کا مسئلہ آ جائے نا، بھائی بھائی کے گلے پہ رکھ دیتا ہے، کان پہ رکھ کے کہتا کر سائن، ورنہ عدالت کچہریاں جا کے دیکھو، آج بھائی بھائی کے خلاف مقدمہ کرنے پہ ڈٹا ہوا ہے۔ اور ان دونوں بھائیوں کا پیار آپ جانتے ہو، حسنین کریمین میں کسی بات کو لے کے انبن ہو گئی، نا اتفاقی گفتگو بند ہو گئی۔ امام حسین نے خط لکھا حسن کے پاس، بھیا جی خط میں لکھا ہے کہ نانا نے فرمایا مومن کو ایک دوسرے سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے، 3 دن ہو گئے اس لیے آپ آئیے اور آ کے مجھے سلام کیجیے۔ کس نے کہا یہ؟ حسین، امام حسین نے۔ کس سے؟ امام حسن، امام حسن سے۔ بڑا کون ہے؟ کون ہے بڑا؟ امام حسن۔ امام اکبر آپ فرماتے ہیں حسین اتنے دن تمہاری والدہ کو وصال کیے ہوئے گزرے، آج تک میں نے کبھی حکم نہیں دیا کہ آج کچھ مانگ سکتا ہوں؟ آقا حسین کہتے ہیں جی بابا جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ آپ نے فرمایا بیٹے ذرا قمیص تو اٹھا۔ آقا حسین نے قمیص اٹھائی، سارا مجمع غیرت میں تھا۔ حسین نے جیسی قمیص اٹھائی ہے حضرت علی کی چیخ نکلی ہے، کبھی سینہ چوم رہے ہیں، کبھی لب چوم رہے ہیں، کبھی رخسار چوم رہے ہیں، کبھی گلا چوم رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تالی بات سمجھ میں نہیں آئی، فیصلہ اونٹ کا تھا، آخر اس حسین سے کیا لینا دینا؟ رو کے فرماتے لوگوں تم نے نہیں دیکھا وہ اونٹ تھا، یہ حسین ہے، اس کا ایک کٹا ہے، اس کے بعد تر کٹیں گے۔ کہا یہ جانور ہو کر کے اگر اپنوں کا درد کر سکتا ہے تو میرے حسین کو 72 کا درد کتنا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین،
ذکر امام حسین شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر فرمانے لگے یہ اونٹ ہے، یہ حسین ہے، اس کا ایک کٹا تو دل پہ زخم ہو گئے، میرے حسین کے تو 71 لاش حسین اٹھا کے لائیں گے، میرے حسین کے جگر پہ کیا گزرے گی؟ فرمایا لوگوں اس دن چومنے کے لیے علی نہیں ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اس لیے آج چوم رہا ہوں۔ ایک دن تھا علی سینہ چوم رہے تھے، پھر ایک دن آیا حسین خیمے میں اپنے بابا مولا علی کی ذوالفقار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ سیدہ زینب کو خیال آیا بھیا خیمے میں اکیلے ہیں، وہ بہنیں کبھی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتی، بے شک بہنیں کبھی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اندر گئی، اچانک جھٹکے سے آنکھ کھلی، سیدہ کہنے لگی بھائی خیر تو ہے؟ فرمانے لگے ہاں زینب سب ٹھیک ہے۔ کہا لگتا ہے ابھی کچھ محسوس کیا؟ فرمانے لگے آنکھ لگ گئی تھی، خواب میں نانا تشریف لائے تھے۔ اللہ 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 اکبر۔ فرمانے لگی نانا تشریف لائے تھے، بھیا کیا ہوا؟ کہنے لگے علی پریشان نہ ہو، کئی دن کی پیاس ہے، کچھ دیر کی بات ہے، بس تجھے آخری سجدہ کرنا گئے، میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام تجھے پلانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ سب نے سنی، اللہ اکبر۔ شہادت حسین کون نہیں جانتا، مگر مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ یہ کہہ کے گزر جاتے حسین شہید ہوئے۔ بڑی اچھی بات مفتی ناظم صاحب نے ایک بات کہی تھی، حسین کی بھی جان ہے، ان کا بھی اپنا جسم ہے، ہاں ان کا بھی اپنا جسم ہے، ان کی بھی اپنی زندگی ہے، اولاد تو ان کی بھی ہے، ورنہ صاحب اگر کوئی لڑنے جاتا ہے تو کوئی 6 ماہ کے بچے لے کے نہیں جاتا، کوئی 7 سال کی بیٹی لے کے نہیں جاتا، لڑنے جاتا ہے تو کوئی بچوں اور بیویوں کو لے کے نہیں جاتا۔ وہ تو یہ سوچ کے گئے تھے کہ وہاں کے دارالعمارت میں حسین بیٹھیں گے، ہم ان کے دائیں بائیں رکھیں گے، لیکن جب مکہ شریف سے آپ چلے، امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی تو آپ نے فرمایا تھا جسے جانا تھا جائے۔ تو کچھ لوگ جو مکہ کے ساتھ ہوئے تھے ان میں کے کچھ واپس ہو گئے تھے، لیکن جو میرے حضور کے مدینے سے ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا تھا حسین اگر مزے تھے تمہارے ساتھ تھے، اگر جان کا سودا ہوگا تو تمہارے ساتھ کیا جائے۔ اللہ 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 اللہ، یہ زندگی ہے، اللہ اکبر۔ اور جانتے ہو جوانو اللہ تمہیں سلامت رکھے، مر جانا حسین کا ذکر مت چھوڑنا، نسلوں سے کہہ کے مرنا، اگر حسینی رہو گے تبھی جنتی رہو گے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا لوگوں میرے علی سے پیار کرنا اور اس کی اولاد سے پیار کرنا۔ کیوں؟ حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا بظاہر تو مجھ سے پیار کرنا، لیکن فرمایا میرے علی سے پیار کرنا اور اس کی اولاد سے پیار کرنا۔ کیوں؟ حضور نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ فرمایا، حضور نے میرے علی اور اس کی آل کی محبت وہ ہے جو تمہیں قبر میں بھی بچائے گی، پلسرات پہ بھی بچائے گی، حشر میں بھی بچائے گی۔ سبحان یہ اللہ، تعلیم حضور نے دی۔ اور سنو، آج بندہ عشق کرے حسین سے تو ایک جلسے میں اگر 100 روپے بندہ دے دیتا ہے تو کہتا لو جی میں نے حسینیت کا حق ادا کر دیا۔ جانتے ہو تاریخ میں ایک نام آتا حبیب ابن مظاہر کا، کتنی عمر تھی؟ 72 سال عمر تھی حبیب ابن مظاہر کی۔ آج اٹھاؤ نا کسی 72 سال کے بوڑھے کو، شاید گھر سے ہی نہیں آیا ہو، ہاں کیونکہ 72 سال میں اتنا کمزور بندہ ہو جاتا ہے کہ اٹھنا مشکل۔ لیکن حبیب ابن مظاہر، اللہ اکبر، جب اعلان کیا حسین حل میں مبارز ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، تو جانتے ہو سب سے پہلی تیاری حسین کی تھی، سب سے پہلی تیاری۔ لیکن 72 سال کا بوڑھا حبیب آیا، اور ایسے نہیں لاٹھی ٹیک کے آئے کہ حضور اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا حبیب او یار 3 دن پیاسے ہو گئے تجھے،
وہ پھر مجھ سے شہادت کی جنگ میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے حسین، سفید داڑھی دکھا کے کہا، حسین یہ سمجھتے ہو نا میں گیا تو لوگ مجھ سے تمہارے لشکر کی کمزوری کا اندازہ لگائیں گے؟ اتنا کہہ کے نا لاٹھی پھینکی، اور جو جملہ آپ نے فرمایا، کہتے ہیں خدا کی قسم، مجھے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم، ایک بار اپنے ہاتھ سے سواری پہ سوار کیجئے، تلوار دیجئے، یزیدیوں سے ایسا مقابلہ کروں گا کہ قیامت تک کوئی یزیدی حبیب کا چہرہ بھلا نہیں سکتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر امام حسین، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ سلامت رکھے۔ کہا تھا بھیجیں، اب سنیں کیا جملہ تھا کہ قیامت تک یاد رکھیں گے لوگ حبیب کا چہرہ۔ ہائے ہائے، بات کمال کی نہیں تھی؟ اور عمر 72 ہو، کمر جھک گئی ہو، لاٹھی کے سہارے، سامنے 22,000، 3 دن کا بھوکا پیاسا، ایک بار بیٹھا دیجئے نا، پھر دیکھیے چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ میرے حسین نے سینے سے لگایا، پیچھے ہٹ کے کہنے لگے حضور ذرا قدم ہٹائیے۔ جی قدم ہٹایا۔ بچپن سے آپ بچپن سے مٹی اٹھاتے تھے، آپ کے قدموں کی جگہ کی کبھی سر پہ رکھتے تھے، کبھی چوم لیتے تھے، بچپن کے یار ہیں حسین کے۔ کہتے ہیں قدم ہٹائیے، ہٹایا نا حسین نے قدم، پھر مٹی اٹھائی سر پہ ڈالی، کہنے لگے آقا اب سوار کرو نا۔ میرے حسین نے سواری پہ سوار کیا، تلوار ہاتھ میں تھمائی، کہنے لگے خدا حافظ کہہ کے رخصت کیجئے۔ اللہ اکبر، حبیب رخصت ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان میں پہنچے نا 22,000 ٹھٹا مار کے ہنسے، لو جی یہ بچا گئے بوڑھا حسین کی فوج میں مقابلہ کرنے کے لیے۔ ایک کہنے لگا سنو سنو عمرو بن سعد، کہا کیا؟ کہا تھوڑی سی اجازت دینا۔ کہا کون سی؟ کہا انہوں نے بھی ہمارا ایک ووٹ توڑ لیا صبح، یعنی کہ حور کو لے لیا تھا انہوں نے، اب ایک بار اجازت دے، ہم پانی کا لالچ دے کے اسے اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ تو جانتے ہو عمرو بن سعد نے بھی کہا تھا مجھے نہیں لگتا کہ حسین کا کوئی ممبر ہم سے توڑا جا سکتا ہے، یہ عمرو بن سعد نے کہا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کا کوئی آدمی توڑیں گے۔ اس نے کہا نا اجازت تو دے نا ایک بار، کیا جاتا؟ کہا ٹھیک ہے۔ اجازت کی باری آئی تو عمرو بن سعد نے پہلے کہا رکنا یار، تھوڑا مزہ تو چکھا دیں بوڑھے کو۔ اس نے کچھ سوار بھیجے، جانتے ہو 12 یزیدی فنا فی النار کیے تھے 72 سال کے بوڑھے نے۔ کتنے؟ 12 کاٹ دیے۔ جب 12 کے بعد تلوار نہیں رکی، عمرو بن سعد کے کہنے پہ پانی کا پیالہ لے کے ایک یزیدی آگے بڑھا، کہتا لو عمر، لو حبیب، تمہاری 72 سال عمر ہے، بڑھاپا ہے، 3 دن کی پیاس ہے، ترس آ رہا ہے، ایسا کرو پانی پی لو، ہماری جماعت میں آ جاؤ، گورنری ملے گی، دولت ملے گی، عیش کرو گے۔ اتنا سننا تھا، آپ نے تلوار نیام میں ڈالی، عمرو بن سعد بھی مسکرایا، پیالے والا بھی مسکرایا، دیکھو پانی کے لیے ٹوٹ گیا ہے، پانی کے لیے ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے آہستہ سے گھوڑا اس کی طرف بڑھایا، جو پانی لے کے کھڑا تھا وہ بھی تیزی سے آ گیا، پانی کا پیالہ اوپر کر کے کہتا ہے لو حبیب پانی پی لو، پیاس بجھا لو۔ آپ نے آہستہ سے زین سے پیر نکالا اور ٹھوکر ایسی پیالے کو ماری کہ جو لے کے آیا تھا اس کے ماتھے پہ لگا۔ کہا حبیب پیے گا نہیں؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے، ابے تم اور ہو، ہم اور ہیں، ہم جان دے سکتے ہیں، حسین کا ساتھ نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر امام حسین، شہید اعظم کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ 72 سال کے بوڑھے کی کہانی ہے صاحب، اگر ان کے جوانوں کی بات کرو تو مثال کہاں سے لاؤ گے؟ کون نہیں جانتا امام حسن کے شہزادے کو، حضرت قاسم؟ لیکن ہماری قوم کو آج تک یہی پتا ہے کہ کربلا میں صرف حسن کا ایک قاسم شہید ہوا، نہیں، کربلا میں امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، 4 بیٹے، اور امام حسن کا تذکرہ اکثر لوگ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے امیر معاویہ سے سمجھوتا کیا تھا، اور ظالموں اگر دین پہ کمائی حسین کی لگی ہے تو دین پہ کمائی حسن کی بھی لگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں
اگر کاندھے پہ مصطفیٰ نے حسین کو بٹھایا ہے تو کاندھے پہ مصطفیٰ نے حسن کو بھی بٹھایا ہے. سبحان اللہ. ورنہ پوچھو ان علماء سے، کشتی کرائی مصطفیٰ نے شہزادوں کی کرائی تو حضور فرما رہے تھے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو یہاں سے پکڑو. داؤ مصطفیٰ امام حسن کو بتا رہے تھے. حضرت فاطمہ کہنے لگی ابا جی حسن تو ویسے بھی بڑے ہیں، آپ حسین کو بتاتے نا، آپ حسن ہی کو بتا رہے ہیں. مصطفیٰ مسکرا کے کہنے لگے میری فاطمہ میں داؤ حسن کو سکھا رہا تھا اور حسین کو داؤ جبریل امین سکھا رہے تھے. ہم نے اس لیے چھوڑ دیا کہ انہوں نے امیر معاویہ سے سمجھوتا کیا. تو آج اتنے فیصلے کرنے والا اس لیے ان کو نہیں ماننے تیار کہ انہوں نے امیر معاویہ سے سمجھوتا کیا. تو امام حسین سے بڑا ہو گیا. ارے خدا کی قسم اگر امام حسن کو سمجھوتے کے بعد حسین نے نہیں چھوڑا ہے تو بریلی والی سنی بھی نہیں چھوڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور سن جو آج حسن سے دوری کرے گا وہ قیامت میں حسین سے بھی دور رہے گا. جنت تیرے باپ کی نہیں ہے، جنت رسول پاک کی ہے. ہاں اگر تجھے لگتا ہے تیرا مولوی بانٹ جائے گا تو تو اور تیرا مولوی طے بنا کے اس طبقے میں ڈالے جائیں گے جہاں گرمی کو بھی گرمی لگتی ہے. ہوش میں رہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراغ کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ. زندہ باد. زندہ باد. کتنے بیٹے امام حسن کے؟ کتنے بیٹے سنیں؟ یہی حضرت قاسم جن کی پرورش کی آقا حسین نے، ٹھیک ہے، جن کی دیکھ بھال کی سیدہ زینب نے، جن کو تلوار سکھائی غازی عباس نے. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت قاسم. اور جہاں تک بات آ گئی پاور اور طاقت کی تو سنیں، پوچھیں ان علماء سے ارزق کے کتنے بیٹے؟ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. کتنے بیٹے تھے ارزق کے؟ چاروں کاٹے. غازی عباس ٹیلے سے دیکھ رہے تھے. اگر شاگرد کی عزت ہوتی ہے تو استاد کا فخر سے خود سر اونچا ہوتا ہے. میرا شاگرد ہے، ہاں میرا شاگرد ہے. تو جب حضرت قاسم آئے تھے تو ٹیلے پہ غازی عباس کھڑے تھے. جب تلوار چلی پہلا کٹا، کہنے لگے شاباش قاسم شاباش. دوسرا کاٹا، پھر کہا شاباش. تیسرا کاٹا، پھر بولے شاباش. جب چوتھا سر کاٹا کہنے لگے حسین ذرا قاسم کا کمال تو دیکھو. 4 کاٹ دیے گئے. میرے حسین دوڑ کے آئے، ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، سامنے ارزق تھا، تلوار اٹھی، سر کٹا. غازی نے کہا عباس، غازی کہتے شاباش، لیکن حسین کرتے قاسم بس کر، بس تلوار مت اٹھانا. ہم یہاں طاقت دکھانے نہیں بلکہ ہم یہاں پہ دین بھی بچانے آئے ہیں، امت بھی بچانے آئے. ورنہ 22,000 کی اوقات. خدا کی قسم اگر 22 کروڑ بھی ہوتے تو میرے حسن کا تنہا قاسم کافی تھا. تنہا قاسم. یہ قربانیاں کربلا کی. اللہ اکبر. اور عجیب منظر، آخرکار میرے حسین بھی کربلا کے میدان گئے. جس گھوڑے پہ میرے حسین سوار ہوتے تھے اس گھوڑے کا نام کیا تھا؟ اسٹیج والے نہ بولیں، صرف نیچے والے بولیں. ذرا معلوم ہے اس گھوڑے کا نام تاریخ میں ملتا ہے مرتجز. کیا یاد کر لو بھائی، مرتجز. یہ گھوڑا یمن کے بادشاہ نے میرے مصطفیٰ کو تحفے میں دیا تھا. پھر حضور نے وہ گھوڑا حضرت علی کو تحفے میں دیا تھا. پھر علی نے جب اپنی جائیداد اور اپنی دولت میں سے بیٹوں کو کچھ دیا تو یہ گھوڑا امام حسین کے حصے میں آیا تھا. ٹھیک ہے، مرتجز کس کے حصے میں آیا؟ آقا حسین کے. اس کی اپنی خاصیت یہ تھی
کہ جب اس پہ حسین سوار ہوتے تھے تو یہ ہوا سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا. یہ اس کی اپنی خاصیت تھی. اب مجھے بتاؤ او بھائی، حضور جس اونٹنی پہ سوار ہوئے تو وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی. وہ کہا حلیمہ سواری بدل دی، کہنے لگے نہیں، سوار بدلا ہے، سوار بدلا ہے. جانوروں کو پتا ہے کون میرے اوپر بیٹھا ہے. حضرت حلیمہ بات یاد آ گئی تو وہ بات بھی کر ڈالوں. اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ جیسا نصیب تو اب کسی میں لے گا بتاؤ؟ جس نے مصطفیٰ کو سینے سے لگا کے دودھ پلایا ہو، ایسے نصیب والی خاتون کہاں ملے گی؟ جب آئی تھی نا آپ حضور کو لے کے چلی تو سواری حرم کے آگے تھی، تو آگے شوہر بیٹھ گئے آپ کے اور پیچھے حضرت حلیمہ. اب اونٹنی کو مار رہے، وہ اٹھی نہیں رہی. تو جب آپ کے شوہر نے مارا نا، حضور کے سامنے سے دادا آ رہے تھے، وہ پوتے کو چھوڑنے آئے تھے. کہنے لگے کیوں مار رہے ہو اسے؟ کہنے لگے جناب یہ پریشان کر رہی ہے. فرماتے مار مت، ابھی اٹھ جائے گی. کہنے لگے نہیں ایسے نہیں اٹھتی ہے. کیوں؟ کہا حضرت جی یہ میری اٹھنی ہے، میں جانتا ہوں، یہ میری اٹھنی ہے، میں جانتا ہوں. جب اتنی بات کہی نا تو حضور کے دادا مسکرا کے کہنے لگے تیری اونٹنی ہے تو جانتا ہے، لیکن یہ جو گود میں ہے نا میرا پوتا ہے، اسے میں جانتا ہوں، یہ میرا پوتا ہے. سبحان اللہ. کہ یہ نہیں چلے گی. کہا پھر کیسے چلے گی؟ آپ نے فرمایا آپ پیچھے بیٹھو، حلیمہ کو آگے بیٹھاؤ، ان کی گود میں ہے میرا پوتا، جب وہ آگے ہوگا تبھی یہ چلے گی. حضرت حلیمہ آگے بیٹھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہوئی اور ہوا کی طرح باتیں کی اور تیز چلی. اسے مقدر پہ ناز تھا کہ میرے اوپر وہ بیٹھ کے جا رہا ہے جو نبیوں کا امام ہے، لیکن جب مرتجز پہ حسین بیٹھتے تھے تو یہ کہتا تھا آج میرے اوپر وہ بیٹھا ہے جو نبیوں کے امام کے کاندھے پہ بیٹھا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت ذکر امام حسین. توجہ ہے؟ ابھی تھکے تو نہیں تھکے تو بولیں یا حسین. اور میرا گلا بند ہونے والا ہے مگر آپ قطعی بولنے تیار نہیں. اللہ سلامت رکھے. ذرا آپ بولیں نا، شاید آپ کی برکت سے گلا کھلے. بولیں ذرا زور سے یا حسین. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ اب لگ رہا ہے جیسے آپ کی محفل ابھی شروع ہے. ہاں بس توجہ کریں. مرتجز پہ بیٹھے آپ، سوار ہوئی، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن آج اس نے بھی خلاف قیاس کام کیا. جسے پہلا اشارہ کرتے تھے تو اڑ جاتا تھا، آج 11 مرتبہ لگام کھینچی ہے. 11 مرتبہ لگام کھینچی لیکن آگے نہیں بڑھا. جب آگے نہیں بڑھا آپ نے فرمایا مرتجز مجھے معلوم ہے تو نے بھی 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے مرتجز، مگر میں کریم ابن کریم ہوں، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں. مرتجز میں نے اتنا کہا، خیمے کے دروازے پہ میری زینب بھی کھڑی ہے، شہربانو بھی کھڑی ہے، ام رباب بھی کھڑی ہے، تجھے جلدی کرنا تھا لیکن آج تو چل نہیں رہا. کیا تلواروں سے ڈرا، تیروں سے گھبرا گیا، یا پیاس بڑھنے نہیں دیتی؟ یہ کہہ کے جیسی آپ نے زین سے پیر کھینچا، مرتجز سمجھ گیا حسین ناراض ہیں. اللہ اکبر. جیسی پیر نکالا مرتجز کہنے لگا یا اللہ آج قوت گویائی دے دے، اگر آج نہیں بولا ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جاؤں گا. کچھ لوگ کہتے وہ گھوڑا تھا کیسے بول گیا. میں نے کہا پڑھ قرآن. اصحاب کہف کو دیکھ، رات میں چلے کتا بھونکا، انہوں نے کہا چلا ہٹ. اس نے کہا مالک بولنے کی اجازت دے، مجھے ان اللہ والوں سے کچھ باتیں کرنی ہے. پوچھو علماء سے، کتے کو بولنے کی طاقت ملی؟ اس نے کہا مجھے ساتھ لے لو. انہوں نے کہا ہم کتوں کو ساتھ نہیں لیتے کیونکہ کتے بھونکا کرتے ہیں. اس نے کہا میں وہ کتا نہیں جو ولیوں پہ بھونکتے ہوں، میں وہ کتا نہیں جو ولیوں پہ بھونکوں،
میں دروازے پہ پہرا دوں گا، مجھے بتا اگر جانے والے اصحاب کہف ہوں تو کتے کو بولنے کی اجازت مل جاتی ہے، اگر بیٹھنے والا نبی کا نواسا حسین ہے تو پھر مرتجز کو اجازت کیوں نہیں مل سکتی ہے؟ اس نے کہا تھا یا رب آج اجازت دیتے، حسین نے جیسی پیر باہر نکالا کہ مرتجز کی چیخ نکلی، رو کے کہتا حسین نوکروں سے ایسی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، میں تو خادم ہوں، مجھے معلوم ہے حسین مجھے پیاس کا تانا نہ دے، حسین مجھے بھوک کا تانا نہ دے، مجھے معلوم ہے تمہارا اکبر پیاسا گیا ہے، مجھے پتا ہے تمہارا اصغر پیاسا گیا ہے، مجھے پتا ہے قاسم بھی پیاسا گیا ہے، مجھے پتا ہے اونا محمد بھی پیاسے گئے ہیں، حسین میں پیاس کی وجہ سے نہیں رکا ہوں، بھوک کی وجہ سے نہیں رکا ہوں، کہا پیر کیوں نہیں بڑھتا؟ اس نے کہا حسین مڑ کے ذرا خیمے کی طرف تو دیکھ، تمہاری 4 سال کی بیٹی دوسری روایت کے مطابق 7 سال کی سکینہ کھڑی ہے، جب تم ایڑ لگاتے ہو وہ کہتی نہیں مرتجز میرے بابا کو لے کے مت جانا، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ بابا بعد میں جائیں، پہلے اپنے باپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے بیٹی کی طرف دیکھا، فرماتے کیا بات؟ بچی نے کہا بابا ذرا آئیے نا، جیسی بیٹی نے اتنا اشارہ کیا وہ مجھے بتا تو سکی، جب پردیس جایا کرتے ہو تو بیٹیاں رستوں میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، پوچھتی ہیں ابا واپس کب آؤ گے؟ ہم جانے کے لیے آنے کے لیے جاتے ہیں لیکن بیٹیوں کا سامنا نہیں کر پاتے، جب بیٹی فون کر کے کہتی ہے بابا تیرے بغیر دل نہیں لگتا تو جی کرتا ہے اللہ پردے دے اڑ کے چلے جائیں، آج بیٹی نے پکارا ہے اور تو آنے کے لیے گیا ہے، میرا حسین تو کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا ہے، جو کبھی نہ لوٹے گا وہاں حسین جا رہا ہے، پتا حسین کے دل میں کیا خیال نہیں ہوگا؟ فرماتے حسین، آقا حسین فرماتے بیٹی سکینہ بتاؤ نا کیا بات ہے؟ کہتی ہیں ابا جی ڈریے گا نہیں، اکبر گئے میں نے روکا نہ تھا، قاسم گئے میں نے روکا نہیں تھا، عباس گئے میں نے نہیں روکا تھا، بابا میں آپ کو بھی نہیں روکوں گی لیکن مہربانی کریں ذرا نیچے اتر کے آ جائیے، اب سن اگر تیرے سینے میں جگر ہے تو ہاتھ رکھ کے حسین کی بیٹی کا درد سن۔ جب آقا حسین سواری سے اترے چاہتے تھے آج آخری بار بیٹی کو پیار کرنا ہے، دل بھر کے سینے سے لگاؤں گا، پیار بھی کروں گا، دور سے بازو پھیلائے سکینہ میرے سینے سے لگ جا، جیسی اتنا کہا گئے اللہ اکبر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، جیسی بازو پھیلائے حسین کی بیٹی کہتی نا بابا یہ نہ کیجئے، میں دیکھ رہی ہوں صبح سے آپ نے اتنے لاشیں اٹھائے ہیں، آپ کے بازو تھک چکے ہیں، میں بیٹی ہوں بابا اب آپ کو تکلیف نہیں ہونے دوں گی، ایک کام کیجئے۔ کہا کون سا؟ کہا بے بابا جی ایسے جھک جائیے جیسے نمازی رکوع میں جھکا کرتا ہے۔ اے بیٹی کیا کرو گی؟ کہا بابا مجھے پیار کرنا ہے، میرے حسین حالت رکوع میں آئے ہیں، او بیٹیوں والو کبھی محسوس کرو اس درد کو، میرے حسین کی بیٹی نے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا ہے، حسین کی بیٹی نے باپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، بیٹی نے ماتھا چوما ہے، حسین خاموش ہے، بیٹی نے دانا رخسار چوما ہے، حسین خاموش ہے، بایاں رخسار چوما ہے، حسین خاموش ہے، لبوں کو چوما ہے، حسین خاموش ہے، گلے کو چوما بیٹی نے، حسین خاموش رہے، لیکن جب بیٹی نے سینے کو چوما ہے اب حسین خاموش نہ رہ سکے، فرماتے بیٹی بتا تو سکی آج اتنا پیار کیوں کر رہی ہو؟ اللہ اکبر، بیٹی نے کہا تھا بابا یہ نہ پوچھو برداشت نہ کر سکو گے، کہا نہیں بیٹی بتا تو سکی، آپ نے فرمایا بابا نہ پوچھو، فرماتے بیٹی بتانا اتنا پیار کیوں کیا ہے؟ فرماتی بابا سنیے جو میں نے آپ کے ماتھے کو چوما ہے یہ میرا بوسہ نہیں تھا بلکہ یہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ تھا، آپ کے دانے رخسار کو چوما ہے یہ بھی میرا بوسہ نہیں، بابا علی کا بوسہ تھا، میں نے آپ کے پائیں رخسار کو چوما یہ میرا بوسہ نہیں، ماں فاطمہ زہرا کا بوسہ ہے، میں نے آپ کے لبوں کو چوما یہ بھی میرا بوسہ نہ تھا، چاچا حسن کا بوسہ تھا، میں نے آپ کے گلے کو چوما بابا وہ میرا بوسہ تھا، یہ کہہ کے آپ چپ ہو جاتی ہیں۔ حسین کہتے بیٹی مگر سینہ کیوں چوما تھا؟ کہتے بابا بس یہ نہ پوچھو اب کلیجہ پھٹ جائے گا، بیٹی بتانا یہ سینہ کیوں چوما ہے؟ کہا بابا کل آپ اور بھائی اکبر بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، تھوڑی دیر کو میری آنکھ لگی، میرے خواب میں آپ کی مدینے والی سغرا آئی تھی، اس نے کہا تھا بہن جب شام کا وقت ہوگا بابا جاتے ہوں گے تو سن اس وقت کوئی سوار کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی پیار دینے والا نہیں ہوگا، کوئی ماتھا چومنے والا نہ ہوگا، اے سکینہ جب تو سب کے بدلے کا پیار کرے تو مجھ کو مت بھول جانا، میرے بدلے کا پیار باپ کے سینے کو کر لینا، اس لیے کہ جب کوڑے
روزے توڑیںگے، کوئی سینہ چومنے والا کربلا میں نہیں ہوگا. اس لیے سغرا یہ چاہتی ہے ان کی شہادت سے پہلے پہلے ان کا سینہ چوم لیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذکر امام حسین شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اکبر. فرمایا بیٹی خدا حافظ. چلے بات بڑی لمبی ہے، بس میں بات ختم کر لوں. آپ سوار ہوئے نا، خیمے سے کچھ قدم آگے بڑھے. دل نے کہا حسین آخری بار پلٹ کے اپنے نانا کا مدینہ تو دیکھ لے. آپ نے، تمہیں پتا ہے پردیس میں جب بندہ ہوتا ہے تو اپنے دیش کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر پردیس میں کوئی اپنے گاؤں کا مل جائے پھر تو ایسا لگتا ہے جیسے سگے بھائی سے بھی زیادہ کوئی قریبی مل گیا. یہ اپنا وطن ہوتا ہے. لیکن حسین نے چاہا آخری بار چل مدینے کی طرف تو دیکھا جائے. نظر اٹھا کے دیکھی، گرد اڑتی نظر آئی. بس قدم رک گئے. لگتا ہے کوئی میرے نانا کے مدینے سے آ رہا ہے، کوئی میرے نانا کے مدینے سے آ رہا ہے. یہ سوچ کے رکے. سوار قریب آیا. ذرا دل تھام کے بات سننا. سوار سواری سے اترا. اترنے کے بعد کبھی خیمے جاتا ہے، کبھی مقتل میں جاتا ہے جہاں لاشیں ہیں، کبھی خیمے کبھی مقتل. آپ نے اشارہ کی، آواز دی. فرمایا پردیسی جی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور کے مدینے سے آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ کہا حسین کی بیٹی کا پیغام لایا ہوں. اتنا سننا تھا. حسین کی آنکھیں برسنے لگی. فرمانے لگے آ تجھے بتاؤں. فرمایا پھر کسے دیکھ رہے ہو؟ کہا حسین کو ڈھونڈ رہا ہوں، حسین کو ڈھونڈ رہا ہوں. پوچھ کون رہا ہے؟ حسین. یہ کہتا حسین کو ڈھونڈ رہا ہوں. فرمانے لگے آ تجھے حسین کا پتہ بتاؤں. قریب بلایا. آپ نے فرمایا کیسی ہے حسین کی بیٹی؟ اس آنے والے نے کہا بیٹیوں کا پیغام کسی اجنبی کو نہیں دیا جاتا ہے، بیٹی کا حال صرف باپ کو بتایا جائے گا. فرمایا میں حسین ہوں. جب اتنا کہا اس نے کہا نہیں، آپ کی بیٹی نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، وہ نشانیاں تو آپ سے نہیں ملتی. اللہ اکبر. کربلا دیکھیں کیا ہے. فرمایا بتا میری بیٹی نے کون سی نشانی بتائی. اس نے جیب کے اندر سے تحریر نکالی. اس میں لکھا تھا میرے باپ کا لباس سفید ہوگا. کہ لیکن آپ کا لباس تو سرخ ہے. اتنا سنا آنکھ میں آنسو تھے. ہاتھ پکڑا علی اصغر کی قبر پہ لائے. فرمانے لگے پتا ہے تجھے یہ کون ہے؟ کہ نہیں معلوم. فرمایا یہ میری 6 مہینے کی کمائی اصغر ہے. تجھے پتا ہے جب اس کے تیر لگا تھا تو تیر کا قد بڑا تھا، میرے اصغر کا قد چھوٹا تھا. فرماتے جب تیر لگا اور خون بہا میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا، میرے بیٹے کا خون تھا. وہ بیٹے والو اگر ڈاکٹر تمہارے بچوں کے سوئی لگانے لگے، نس ہاتھ نہ آئے، غلطی سے 2 جگہ سوئی لگ جائے، گریبان پکڑ لیتے ہو کہ میرے بیٹے کے ساتھ اتنی زیادتی. اور جب تو اپنے بیٹے کے ہاتھ میں سوئی کا وارہ نہیں کرتا، میرے حسین کے اصغر کے گلے میں تیر لگا ہوگا، بتا حسین کے جگر پہ کیا گزری ہوگی. تجھے لنگر کھانے سے فرصت نہیں، ان کے نام پہ سبیل پینے سے فرصت نہیں. درد کون سنے گا ان کا؟ اللہ اکبر. فرماتے تیر لگا، میرے بیٹے کا گلا تھا. پردیسی وہ میرا بیٹا تھا. میں نے تیر نکالا، ہاتھ میں خون آیا. بیٹے کا خون تھا، کدھر ڈالتا، کہاں ڈالتا؟ فرماتے میں نے اپنے منہ اور کپڑوں پہ لگا لیا تاکہ میرے لال کا خون میرے بدن پہ رہ جائے. اللہ اکبر. پھر کہا یہ جو میرے کپڑے تو سفید ہی تھے لیکن خون کی وجہ سے رنگین. اس نے کہا دوسری نشانی بھی تو نہیں ملتی. کہا دوسری نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کی بیٹی نے لکھا ہے میرے باپ کے کچھ بال سفید ہیں لیکن زیادہ تر کالے ہیں. حسین تمہارے تو سارے ہی بال سفید ہیں. اتنا سنا
ہاتھ پکڑا, وہاں لائے, علی اکبر کا جسم جہاں تھا. فرمانے لگے جانتا یہ کون ہے؟ اس نے دیکھ کے کہا چہرے سے تو لگتا ہے کوئی مصطفیٰ کی نسل کا شہزادہ لیٹا ہے. فرمانے لگے یہ میرا علی اکبر ہے. آپ نے فرمایا تجھے پتا یہ کون کیسا ہے؟ کہ جب یہ عباس حسن جب چلا کرتے تھے تو لوگ دکانیں بند کر دیتے تھے کہ بند کرو, وہ دیکھو عباس آ رہے ہیں, حسن آ رہے, قاسم آ رہے ہیں اور حضرت علی اکبر آ رہے ہیں. کہا کیوں؟ آپ فرماتے ہیں جب کوئی قاسم کو دیکھتا تھا میرے حسن کی یاد تازہ ہوتی تھی, جب کوئی عباس کو دیکھتا تھا میرے علی کی یاد تازہ ہوتی تھی, اور جب کوئی میرے اکبر کو دیکھتا تھا تو مصطفیٰ کی یاد تازہ ہوتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا یہ شبیہ پیغمبر ہے. فرمایا یہ میرے 18 سال کا بیٹا ہے. کہا جب یہ گیا تھا میرے بال کالے تھے, جب میں اس کی لاش اٹھا کے لایا تو یہ سارے بال سفید ہو چکے تھے. فرمایا بال اس لیے سفید. اس نے کہا ذرا چل کے دکھا. میرے حسین جب چلے, چند قدم چلے نا, قدم لڑکھڑا گئے. اس نے کہا تیسری نشانی بھی نہیں ملتی. کہا کیوں؟ کہا تمہاری بیٹی نے بتایا ہے کہ جب تم چلتے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے تمہاری چال میں علی کے جلوے نظر آ رہے ہیں. کہا لیکن آپ تو ڈگمگا رہے ہیں. فرمانے لگے یہ میرا غازی لیٹا ہے. جب یہ شہید ہوا میری کمر کا زور چلا گیا. وہ جوانوں گزارش ہے آپس میں گولیاں نہ چلانا, بھائیوں کے گلے نہ کاٹنا, اپنوں کو انچ انچ کے لیے قید مت پر ڈالنا, کچہریوں کے چکر مت لگوانا, اس لیے کہ اپنے اپنے ہوتے ہیں. پوچھو ان علماء سے, حسین نے ساری لاشیں اٹھائی, کمر پہ ہاتھ نہیں گیا, لیکن جب عباس کی لاش لائے فرمایا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے کیونکہ آج حسین کو بھائی کہنے والا چلا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. خدا کے واسطے کبھی اپنوں کے خلاف مقدمے نہ کرنا, انچ انچ کے لیے بھائی کا گلا مت کاٹنا, ورنہ یاد رکھنا جن کے گلے کاٹتے ہو انہی کی نمازیں تمہیں کو پڑھنی پڑتی ہے. کوئی تیسرا نہیں آئے گا. جن کو دفن کرو گے ان کے تیجے تم ہی کرو گے. اس لیے گزارش ہے کبھی اپنوں سے لڑنا نہیں. انچ دو انچ, فٹ دو فٹ. بھائی ہے تیرا, اگر زیادہ لے لی تو چھوڑ, کہتے جا میں نے تجھے مصطفیٰ کے لیے معاف کیا, مر کے قیامت میں آ خدا کہہ دے گا جا میں نے بھی تجھے مصطفیٰ کے لیے معاف کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دے گی تمہیں یہ انچ بھر زمین؟ کبھی ان بھائیوں کے بارے میں سوچا جنہیں تم نے جیل کرا دی, قید کرا دی, قبرستان پہنچا دیا, ان کے بچے کیسے یتیموں والی زندگی گزارتے ہیں؟ سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کرو. بیٹھیں گے تو اتنی لمبی لمبی ہانکے گا جیسے کہ پوری دنیا کے تجربے لیے بیٹھا, اندر سے من کالے ہیں کالے. چوراہے پہ بیٹھے گا اتنی لمبی ہانکے گا, اور تجھ سے اپنی پریشان ہے. تجھ سے کس نے کہہ دیا تو مصطفیٰ والا ہے؟ اگر تیرے دل میں میل ہے نا, میل, تو لاکھ غسل کر لے, لاکھ وضو کر لے. جب مسجد میں سجدہ کرتا ہے اللہ کہتا فرشتوں اس سے کہہ دو یہ غسل کر کے بدن دھو کے آیا ہے لیکن دل میلا ہے, مجھے اس کے سجدوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہاں ہیں ہم؟ کس جگہ پہ ہیں ہم؟ ہمیں تو مولوی ایسا مل جائے جو 1 روپے میں جنت بانٹ جائے. بدلو اپنے آپ کو, سگا بھائی سمجھ کے معاف کر دو. او یار کچھ نہ سمجھو, مصطفیٰ کا امتی سمجھ کے معاف کر دو. یہ سمجھ کے معاف کرو, پھر دیکھو اللہ تمہیں 1.5 فٹ کم میں اتنی برکت دے گا کہ تیری 7 پشتوں کے گزارے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ کوشش. یہ انشاءاللہ لڑیں گے تو نہیں. کچھ لوگ ہر جگہ طوفانی ہوتے ہیں جن کی روٹی لڑانے پہ چلتی ہے. اگر لڑائی ختم تو ہمارا آنے کا مطلب ہی دنیا میں ختم. ابے ٹھیکیداری اپنے گھر کی, ذمہ داری اپنے گھر کی, طاقت اپنی جگہ, ویلیو اپنی جگہ. 4 کو لڑا کے کیا کر لے گا؟ مت لڑا, ورنہ خدا کی قسم آج تیرے مونچھ پہ گھی کا چراغ جلتا ہے, جب مر کے قبر میں آئے گا اللہ تجھے قبر میں کروٹ لینے کی جگہ نہیں دے سکتا. اس لیے کسی کے دھوکے میں نہیں آئے. جو بھائی سے بھائی کو لڑائے سمجھے
وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا, مقدمے جیلے سوچ کے کرنا, ورنہ سوائے رونے کے کچھ نہیں. فرمایا جب سے میرا غازی گیا میری کمر ٹوٹ گئی. کہنے لگا ٹھیک ہے. اس کے پاس 2 گٹھریاں. فرمانے لگے کیسے تجھے میری بیٹی کا پتہ چلا؟ اس نے کہا حضور میں حضور کے روزے پہ حاضری کو لیے گیا تھا, میں کھڑا تھا, کوئی بچی حضور کے مزار سے لپٹ کے رو رہی تھی اور کوئی کہہ رہی تھی نانا جب سے بابا گئے ہیں اکیلے دل نہیں لگتا. مجھے اصغر کی بھی بڑی یاد آتی ہے, مجھے اکبر کی بھی بڑی یاد آتی ہے. جب کہا بچی اس درد کے ساتھ روئی میں برداشت نہ کر سکا. میں نے بیوی سے کہا جا کے پوچھنا یہ بچی کیوں رو رہی ہے. کہا میری بیوی گئی تو اس نے بتایا میرے گھر والے چھوڑ کے گئے, مہینے ہو گئے, وعدہ کر کے گئے تھے تجھے لینے آئیں گے. کہا کوئی خط بھی ان کا نہیں آیا ہے, بس ان کی یاد بڑی آتی ہے. فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو میں لے کے تو نہیں جا سکتا, البتہ اگر کوئی پیغام ہو تو کربلا تک میں پہنچا دوں گا. اس نے خط نکالا. کہا حسین یہ تمہاری بیٹی کا پیغام لے کے آیا ہوں. اللہ اکبر. جانتے ہو خط میں بہت ساری باتیں تھیں, بڑی درد کی کہانیاں تھیں. جب آپ نے تحریر پڑھی نا اللہ اکبر چیخ نکلی. اس میں ایک تحریر میں ایک لائن تھی حسین جب راتوں کو بیمار ہوتی ہوں کوئی دوا دینے والا بھی نہیں ہوتا بابا. اس بات کے بعد حسین کی چیخ نکلی. اور جانتے ہو وہ کہا اس گٹری میں کیا ہے؟ اس نے کھولی گٹری نا, ایک چھوٹا کرتا, پھر بڑا کرتا, پھر پورا جبہ, پورا امامہ, اور سب پہ لکھا تھا یہ علی اکبر کا لباس ہے, یہ قاسم کا امامہ ہے. اور جب آخر میں وہ جبہ دیکھا نا جو لباس اس پہ لکھا تھا یہ علی اصغر کی قمیص ہے. اللہ اکبر. نیچے لکھا تھا بابا مجھے نہیں معلوم میرا اصغر کتنا بڑا ہو گیا ہوگا لیکن میں نے یہ بنا دیا. اللہ اکبر. اتنا سنا حسین بیٹھ گئے اپنی جگہ پہ. فرمانے لگے پردیسی تجھے کیا بتاؤں, جتنوں کے لیے پیغام لایا کہ کوئی نہیں بچا ہے, سارے خدا کی راہ میں قربان ہو چکے ہیں. اور اس میں لکھا تھا لاسٹ میں بابا میرا سلام میرے اکبر سے کہنا وقت ملے تو آ جائے. اللہ اکبر. سنے آپ وہ خط لے کر کے خیمے میں گئے, قیامت تھی. جب جا کر کے اس خط کو حضرت علی اکبر کے پاس کھڑے ہو کے کہا اکبر تیری مدینے والی بہن کا خط آیا ہے. 3 مرتبہ لاش اٹھی, آواز آئی تھی ابا اجازت دے, اب بھی اگر اکبر چاہے گا تو مدینے سے زہرا کو لا جا. میرے حسین نے فرمایا نہیں اکبر یہ مقام شان نہیں مقام امتحان ہے, مقام امتحان ہے. اللہ اکبر. پھر آپ دشمنوں کے سامنے گئے. مختصر یہ مسافر کو پردیسی کو باہر واپس بھیجا, جا بیٹی سے جو تو نے سنا حال دل بیان کرنا, سب بتا دینا. وہ کہنا بیٹی دین بچاتے بچاتے وقت گزر گیا اور تجھے لا نہ سکے. اللہ اکبر. سنے پھر میدان کربلا گئے. باتیں بہت ساری ہیں. جب علی کے شیر نے خطبہ ارشاد فرمایا, خطبہ دیتے ہوئے کہا لوگو میں حسین ہوں, جسے جنت میں جانا چاہتا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. بولو یار سبحان اللہ. جسے جنت میں جانا چاہتا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. تو وہ ہنسے, ٹٹا مارا, کہنے لگے لو اب یہ جنت بانٹیں گے. میرے حسین نے فرمایا سنو میں نے حور کو جنت دے دی. بولو یار سبحان اللہ. اللہ کے بندو کبھی اب چلے جایا کرو مدرسے میں اگر نہ گئے ہو کبھی تو. کس بات پہ سبحان اللہ کہنا یہ بھی مولوی بتائے گا تمہیں. فرمایا میں نے حور کو جنت دے دی ہے. عمرو بن سعد کہنے لگا حسین تم سے بڑا جھوٹا ہی نہیں دیکھا. کہا کیوں؟ کہا حور کل تک ہمارے ساتھ تھا, پانی حور نے بند کیا, رستہ حور نے روکا, خیمے تمہارے حور نے لگوائے, مجبور تمہیں حور نے کیا رکنے پہ, اور صبح تمہاری طرف گیا, تم جنتی ہو. کہا تم غلط ہو, حسین حور جنتی نہ کی ہے. اتنا سنا مڑ کے حور کی لاش کی طرف دیکھا, کہا حور تو بتا دے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. حور کی لاش سے آواز آئی تھی یزیدیو میں جنتی ہوں تم جھوٹے ہو, نبی کا حسین سچا ہے. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا مرضی, کہا نہیں جنت نہیں سر چاہیے یا ہاتھ. فرمانے لگے پھر ہاتھ کی بات تو ایسی ہے, یہ تو تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا, اس لیے کہ یہ حسین کا ہاتھ نہیں, اس میں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ کی برکتیں ہیں. ہاں کہا اتنا آسانی سے تمہارے پاس نہیں جانے والا. اللہ اکبر. آخر کار پھر وہ وقت بھی آیا. میرے حسین نے کہا نہیں مانتے, کہا نہیں. کہنے لگے پھر جملہ حسین کا سنو, آقا حسین کا. فرماتے ہیں پھر آؤ اور 3 دن کے بھوکے پیاسے کا مقابلہ کرو.
تلوار چلی تو جانتے ہو ایک روایت کے مطابق آپ نے 78 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا. کتنے؟ مذاق نہیں ہے 78 کاٹنا، وہ بھی 3 دن کے پیاسے کے. آخر میں نتیجہ یہ نکلا، انہوں نے کہا یہ مارا ہی نہیں جا سکتا ایسے. کہا پھر؟ کہ یہ نمازی بڑے پکے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے کوئی اذان پڑھ دے. تو دھوکہ دینے کے لیے اذان پیچھے پڑی گئی. جیسی آپ کے پیچھے سے اذان کی آواز آئی تلوار رک گئی. تلوار رکی، جیسی ہاتھ رکا یزیدی کہنے لگے موقع اچھا ہے، تیر برسا دو، جب تک اذان پوری ہو کام کر دو. جب تک اذان ہوئی تیر سینوں کے پار ہو چکے تھے. اذان مکمل ہوتے ہوتے میرا حسین زین سے ایسے نیچے آیا جیسے کہ رحل سے قرآن نیچے آتا ہے. آئے، نماز کا وقت، نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، نیت باندھی، پڑھی جتنی پڑھی گئی. پھر 10 یزیدی آئے ڈر کے چلے گئے. پھر 8 آئے وہ بھی گئے. پھر 4 آئے وہ بھی کانپ گئے. پھر ایک کتا دغیلا چتکبرا کتا یزیدی آیا، اس نے خنجر چلایا. جانتے ہو اس نے کتنے وار کیے تھے؟ 40 وار گردن پہ خنجر کے کیے تھے. 40 وار. تب جا کے میرے حسین سجدے میں تھے. 40 وار اس نے کیے. حسین نے یہ نہیں کہا درد ہے، آہ اف، بس یہ کہتے تھے اللہ میں راضی ہوں، بتا تو بھی راضی ہے کہ نہیں؟ میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. جب اتنی بات کہی اس وقت خدا کی قسم مشیت نے کہا ہوگا فرشتوں آؤ. جب آدم کو بنایا تو تم نے کہا تھا کیوں بنا رکھا ہے؟ عبادت کے لیے غم کافی ہے. تب مشیت نے پوچھا ہوگا فرشتوں اگر حسین جیسا سجدہ دیکھا ہو تو بتاؤ. 40 بار ہوئے ہیں لیکن شکوہ نہیں. آواز آ رہی تھی اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شہداء کربلا کانفرنس. نعرہ تکبیر. شہادتیں ہوئی. امام حسین کی شہادت کے ساتھ تاریخ کربلا مکمل ہو جاتی ہے. تاریخ کربلا امام حسین کی شہادت کے بعد مکمل ہو گئی. لیکن جانتے ہو دین کربلا تک حسین کے کاندھوں پر گیا، اور پھر کربلا سے مدینے تک سیدہ زینب کے آنچل سے لپٹ کے دین مدینے تک آیا. ہاں پھر ان کے آنچل سے لپٹ کے مدینے تک آیا. بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. سیدہ زینب وہ ساری امانتیں مصطفیٰ کے مدینے تک لے کے آئیں. پھر جو ہوا کربلا کے بعد وہ یقیناً دلوں کو بالکل یوں سمجھیے کہ رلا دینے والا ہے. اتنی زیادتی تو کربلا میں بھی نہیں ہوئی جتنی زیادتی کربلا کے بعد ہوئی ہے. بس ایک بات چھوٹی سی بتا دوں، منٹوں کی بات ہے. یزید کے دربار میں سیدہ سکینہ گئیں تو گلے میں جو رسی تھی نا اس کا پھندا اتنا ٹائٹ تھا کہ جب پوچھا تھا یزید نے یہ بچی کون ہے تو آپ کی آواز نہیں نکلی تھی. حضرت فضہ نے کہا یہ اتنا کہا تو چپ ہو، مجھے اس بچی سے پوچھنا یہ کون ہے. حضرت امام زین العابدین نے کہا ظالم اگر بچی سے پوچھنا ہے تو کم سے کم گلے کا رسی کا پھندا اتنا ڈھیلا تو کر جس سے علی کی بیٹی کم سے کم کچھ بول سکے. ایک یزیدی آگے بڑھا گلے کا پھندا ڈھیلا کرنے کے لیے، دوڑی امام زین العابدین کے قدموں سے لپٹ گئی. آپ نے فرمایا شرم کرو، حیا کرو، یہ حسین کی بیٹی ہے، حسین کی بیٹی ہے. بچی ضرور ہے، گلے میں پھندا ضرور ہے، لیکن کسی کا ہاتھ اس کے بدن کو لگے یہ اسے گوارا نہیں ہے. کہا میرے ہاتھ کھولے جائیں. امام زین العابدین کے ہاتھ کھولے گئے. آپ نے گلے کا پھندا ڈھیلا کیا، تب سیدہ سکینہ کی آواز نکلی. کتنا ظلم اللہ اکبر اہل بیت اطہار پہ کیے گئے، اتنے سارے ظلم کیے گئے، لیکن خدا کی قسم کل بھی حسین زندہ تھا، آج بھی حسین زندہ ہے، صبح قیامت تک حسین زندہ رکھے گا. ہر حسینی کے گھر میں حسین ہے، ہر حسینی کے دل میں حسین ہے، ہماری سوچ میں حسین، ہماری فکروں میں حسین، ہمارے کردار میں حسین، ہمارے اخلاق میں حسین،
اگر حسین کو سمجھنا ہے کبھی چوراہوں پہ گزر جہاں سبیل پلاتے ہو وہاں دیکھ حسین ہے کہ نہیں، جہاں لنگر چلتا ہے وہاں دیکھ حسین ہے کہ نہیں۔ اس محفل میں بیٹھ، اگر یزید ہوتا تو غیرت سے مر جاتا کہ 1400 سال ہو گئے، آج بھی حسین ویسے ہی زندہ ہے جیسے 1400 سال پہلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس لوگوں حسین سے پیار کرو، اہل بیت اطہار سے محبت کرو، ان سے وفا کرو، جو ہوئے اولاد ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ اور بھائی کلمہ شریف تو زور سے پڑھ لو، یہ کوئی بدھا کی اماں کا تیجا بھی نہیں ہے۔ وہاں تو لوگ چنے یوں لوٹتے ہیں، دڑ دڑ دڑ، ہاتھ ہی نہیں رکتا۔ پڑھے لکھے کے آگے 18 چنے تو بے پڑھے کے آگے 56 چنے، دے دھڑا دڑے۔ وہ مسجد میں جا کے کم سے کم ڈنڈی نہ مارا کرو، وہاں چنے ذرا سچائی کے ساتھ پڑھ دیا کرو، ٹھیک ہے جی؟ تیجے والا کلمہ نہیں ہے یہ، محفل والا کلمہ زور سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاؤ جا کے بہن بیٹیوں کو جا کے سمجھا دینا، پر خبردار سسرال جانا ہو کبھی شوہر کے خلاف آواز نہ اٹھانا، کبھی اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا نہیں کرنا۔ تو نہیں جانتی ہے تیرا شوہر کتنا قیمتی ہے، خدا کی قسم اگر شوہر پاگل بھی ہوتا ہے تو بیوی کے لیے ایک چٹان ہوتا ہے، دیوانہ بھی ہوتا ہے تو ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے۔ لیکن کیا کروں میری قوم کی بیٹیوں، ذرا سی بات بگڑ جاتی ہے، شوہر سوٹ پسند کا نہ لا سکے، کچن میں کھڑے ہو کے گالیاں دے کے کہتی ہو تو پلٹ کے نہ آئے، تو جنازے میں لیٹ کے آئے، تو گاڑی کے نیچے دب کے مر جا۔ نہ میری بہن کبھی کسی شوہر کے خلاف اس طرح کی بکواس نہ کرنا۔ تو نہیں جانتی ہے یہ جس دن سفید کفن میں لپٹ جائے گا اس دن کوئی عزت دینے والا نہیں ملے گا۔ آج جس کے لیے موت مانگ رہی ہے اگر یہ مر گیا کوئی تجھے چین کی روٹی تک نہیں دے گا۔ جس کے لیے تو کہتی ہے کہ تو پلٹ کے نہ آئے، تجھے کیا پتا ہے آج تیرے دوپٹے کے جو رنگ ہے اسی شوہر کی وجہ سے ہے، سونے کے جو کنگن ہے اسی شوہر کی وجہ سے ہے، گھر میں جو تیری حکومت چل رہی ہے شوہر کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اگر تجھے 10 بیٹوں پہ گمان ہے تو ہوش کے ناخون لے۔ ہم نے ان ماؤں کو دیکھا ہے جن کے گھر میں 12 بیٹے ہیں اور جب تک باپ تھا ماں کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا تھا، لیکن جس دن سے باپ گیا ہے آج کوئی ماں سے روٹی کو نہیں پوچھتا ہے تو نے کھائی کہ نہیں کھائی ہے۔ اگر تجھ سے شوہر کی انبن ہے تب بھی اس کے لیے موت نہ مانگنا، اللہ توفیق دے اور یہ پردیس جانے لگے تو مسلح بچھا دے، سجدے میں سر رکھ، دوپٹے کی جھولی بنا اور کہ میرے پروردگار میرا سرتاج باہر گیا ہے، میں نے بے سہارا نہیں بھیجا ہے، تیری رحمت کا سہارا دے دیا ہے۔ اے میرے پروردگار میرے شوہر کو سلامت رکھنا، سہاگن چھوڑ کے گیا ہے، سہاگ کے جوڑے میں ملانا، رو کے رب سے کہ خدا کی قسم تو رب کو آواز دے۔ میرا دل کہتا ہے اگر رب نے سن لی تو موت بھی اس وقت تک جدا نہیں کرے گی جب تک پردیس سے تیرے شوہر کی تیری ملاقات نہیں ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن سنو زمینداروں، سنو ٹھیکیداروں، سنو امیروں، سنو بگڑے ہوئے لوگوں، ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو رخصتی کے بعد بیٹی کی کان میں کہتے ہیں ڈریے مت، فون کر دیے للہ فوراً آئے گا۔ لمٹ میں رہو، لمٹ میں۔ کسی کے باپ سے بیٹیاں نہیں پلی ہیں تو کیا پال لے گا؟ اوقات میں رہا کرو۔ میاں بیوی کی انبن ہو سکتی ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں؟ ہاں اگر زیادتی کر رہا ہے اور اس کے شاہد اور گواہ ہیں تو پھر بیٹی کو اس گھر میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن ذرا سی بات پہ اس کا فون آیا اور تم پہنچ گئے۔ پہلے طلاقیں کم ہوتی تھی، برا نہ مانیے گا، طلاقیں کم ہوتی تھی اور طلاق کی نوعیت بھی ہوتی تھی۔ جس کی بیٹی کو طلاق ہوتی تھی یا تو وہ باپ زہر کھا کے مر جاتا تھا یا 8 دن گھر سے نہیں نکلتا۔ اتنے غیرت والے لوگ تھے۔ آج غیرت مر گئی میری قوم کی۔ آج بیٹی کو بغل میں کھڑا کر کے باپ چیخ کے کہہ رہا ڈیورس دے، رکھنی نہیں تیرے گھر میں۔ تو کیسے بولا؟ وہ غیرت کر،
شرم کر, بڑے بڑے بادشاہوں سے بیٹی نہیں رکھی گئی, تو کون ہوتا رکھنے والا؟ آج باپ طلاق کے لیے کھڑا ہے, شرم نہیں آتی ہے میاں بیوی کے مسئلے میں ٹانگ اڑانے میں؟ پتا تیری بیٹی زیادہ عظمت والی ہے یا میرے نبی کی بیٹی زیادہ عظمت والی ہے؟ کہہ رہا تجھے پتا نہ یہ میری بیٹی ہے, تو لپٹنٹ ہے, میری بیٹی ہے یہ. حسن ہوگی تیری ابھی اس کی بیوی ہے, اس لیے آپ لمٹ میں رہیے. تو کہہ رہا ڈریے مت, فون کر دیے, چابی گاڑی میں لگی رہتی ہے, للہ کک مارے گا پھٹ سے پہنچ جائے. کیا کرے گا پہنچ کے؟ زیادہ جا کے تھپڑ مار دے گا, گلا تو کاٹ نہیں دے گا, تھپڑ مار دے گا. شوہر کے پاس اتنی پاور ہے, اس نے جہاں کہا نا 3 طلاق, بیڑا ہی غرق ہو جائے گا تیرا. پھر کچھ بھی کر لینا, یہ لوٹ کے آنے والے جملے نہیں. اس لیے یہ نہ کہے, وہ کہے جو میرے نبی نے کہا. فرمایا فاطمہ اب تک میری رضا کی فکر تھی, اب میرے علی کی رضا کی فکر کرنی ہے. یہ میرے نبی نے بیٹی کو کہہ کے بھیجا. کچھ بھی ہو جائے میرا علی روٹھنا نہیں چاہتا. اور تو کہہ رہا ڈرنا مت, اوقات کچھ بھی نہیں, 2 منٹ میں اندر کرا دیں گے. کیا کر لے گا اندر کرا کے؟ بیٹی کا سہاگ واپس نہیں دلا سکتا. اور پھر کٹ پٹا کے بیٹی واپس آ بھی گئی نا, تو پھر اسے عزت نہیں ملے گی. عزتوں کے رکھوالے بنے, رشتے بڑے اہم ہیں. بیٹیوں کو سمجھا. مولانا آئے تھے, تقریر کر کے گئے اور اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا جا کے, بیوی کو سدھار رہا. ہمارا معاشرہ بہتر اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم یہ چاہتے میری بیوی سدھر جائے. یہ کوئی نہیں چاہتا بیٹی سدھر جائے. یہاں سے جا کے بیوی کو مت بتانا, یہاں سے جا کے بیٹی کو بتانا کہ بیٹی جب تک زندہ رہنا ہے کنیز فاطمہ بن کے رہنا. سبحان اللہ. میرا چیلنج ہے, جب بیٹیاں سنور جائیں گی تو کسی گھر کی بہو خراب نہیں ہو سکتی ہے. بیٹیوں کو بہتر کرو, بیٹیوں کو. میری بہن مشکل ہے زندگی کا گزرنا شوہر کے بغیر. آج بات بات میں طلاق چاہیے تجھ سے, نہیں. فرمایا گیا جو بلا عذر شرعی کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اللہ اس پہ جنت کی خوشبو حرام فرما دیتا ہے. کیوں مانگ رہی ہو طلاق؟ کہ جی مجھے سکھ نہیں ملا. کسے سکھ کہتی ہے تو؟ کہ مجھے 10,000 کا جوڑا نہیں ملا. جیسے کلن کی بیوی کے کنگن ہے ویسے میں نے نہیں پہنے, جیسے اچھن کی بیوی کا سوٹ ہے ایسا آج تک مجھے نہیں ملا. اور تو اسے کہتی ہے سکھ کہتی ہے اسے. سکھ یہ نہیں ہے, سکھ اسے کہتی ہے چٹنی سے مل جائے شکر ادا کر کھا کے سو جا. اگر تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے تو تو سب سے بڑے سکھ میں ہے. اور تو سونے کے لقمے کھا, تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو تو سب سے بڑے دکھ میں ہے. سکھ میں نہیں. سکھ کسے کہتے ہیں؟ سکھ کسے کہتے ہیں؟ سکھ یہ ہوتا ہے تجھ سے تیرا پریوار راضی رہے. مر جا. کہتی نہیں میں رہنا ہی نہیں ہے جی, میں نے ان سے جوڑا مانگا, انہوں نے مجھ سے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. میری بہن کان کھول کے سن, دیکھ تو صحیح, اگر دولت سب سے بڑی چیز ہوتی تو میرا نبی سب سے زیادہ دولت اپنی بیٹی کے جہیز میں دیتا. تمہیں حساب دینا پڑے گا. خاتون جنت نے اتنا سنا, مصلی کا کونا چھوڑ دیا. کہتی ہیں ابا مجھے دولت نہیں, مجھے پیدا کرنے والے رب کی محبت کی ضرورت ہے. کیا بات ہے بھائی, زندہ باد. اسے سب سے بڑی امیری کہتے ہیں, اسے سب سے بڑا سکھ کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ دیوبند مل گیا دیکھ کے دے دی, پیسے والا تھا گاڑی لایا تھا, انہیں بھی کچھ نہیں, آگ لگے تیرے دماد میں. سیدھی سی بات ہے. او بھائی پیسے دیکھ کے دے دی. حضور نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا بیٹی کا, وہ اتنا غریب مکے کا علی ہے کہ جس کے پاس مہر دینے کا بھی پیسہ نہیں تھا. اس کے ہاتھ میں. اور بیٹی سے کیا کہا تھا؟ فاطمہ اس علی کے ساتھ رشتہ کیا ہے جس علی سے بہتر زمین پہ تیرے لیے کوئی شوہر ہو ہی نہیں سکتا. ہو کدھر جا کدھر رہے؟ حضرت آمینہ روئی سیدہ آمینہ بے قرار ہو گئی. مالک بچہ آیا ہے لیکن باپ نہیں رہا. روئی, دکھ ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. آج صدمے, اللہ بھلا کرے ہماری قوم کا. اور ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. ہم سے کہا گیا سارے موضوعات پہ تھوڑا تھوڑا بول لینا. بھائی چودھری صاحب اگر سارے موضوعات پہ بولوں تو 3 گھنٹے چاہیے. ایک بات کم سے کم اتنی تو کی جائے جو اس کا سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کیا نقصان کیا نفع ہے. بس آخری بات میں کرنے لگا ہوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹائم 1.25 گھنٹے سے اوپر ہو گیا. بہت غور سے میری بات سنیے. حضور
मां के शिकम में आए। मुश्किल जिंदगी होती है एक बेवा की, और वो जिंदगी तो बड़ी मुश्किल थी। इतनी मुश्किल जिंदगी थी कि उस दौर में बेवा को जीने का हक ही कोई नहीं था। लोग कहते हैं ना क्यों मिलाद मनाते हो, इसलिए ही तो मिलाद मनाते हैं। अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था ना, या तो उसे मनहूस समझा जाता था, या उसे शौहर की चिता पे जला दिया जाता था, या उसे 40 दिन एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी जिंदा निकल आती तो गधे पे बैठाया जाता, काला मुंह किया जाता और कहा जाता ये वो मनहूस है जो शौहर को खा गई, और फिर उससे कोई निकाह नहीं करता था। इतनी नफरत बेवा से थी, अगर कोई काम पे निकल रहा और सामने बेवा आ गई तो पीछे लौट जाता था कि इस मनहूस का चेहरा देख लिए। ये दौर और इतना मुश्किल जमाना, उस दौर में भी मक्के के अंदर सैयद आमिना फरमाती बेवा होना बहुत मुश्किल काम था। और ऊपर से हमारे कबीले का दस्तूर ये था कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो खुशबू नहीं लगानी, इत्र नहीं लगानी, 1 साल तक सोग मनाना होता था। कहती मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई। कहती मेरा दिन को भी रोना, रात को भी। एक दिन मैं सोई ना, रात को आंख रोते रोते लग गई। ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और उन्होंने कहा आमिना मुबारक हो तुझे। मैंने कहा आने वाली ये बता, मेरी तो रातें रो के गुजरती हैं, दिन रो के गुजरते हैं, मुबारक किस बात की देने आए हो? कहा मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूं क्योंकि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है।